السلام علیکم، ویلکم ٹو وائس آفیشیل کلب۔ سب سے پہلے بیل آئکن کا بٹن دبائیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے ویوز بھی شیئر کیجیے۔ ان کا انوار صدیقی۔ تقریباً 15 روز تک میں بستر سے لگا پڑا رہا۔ اس عرصے میں رام دیال اور شیاما نے میری تیمارداری میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ جب میری حالت سنبھلی تو ایک روز میں نے رام دیال سے باتوں باتوں میں انکا کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ رام دیال نے میری باتیں سنی تو اسپاٹ لہجے میں بولا، ماتا جی کو پنڈت پجاریوں سے ملنے کا شوق دیوانگی کی حد تک تھا، لیکن میں نے کبھی ان معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ جب نش خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی شکتی رکھتا ہو تو ان فضولیت میں نہیں الجھنا چاہیے۔ مجھے خود پہلے ان باتوں پر اعتقاد نہیں تھا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ ان پنڈت اور پجاریوں سے ملوں جو تمہاری سرگ بشی ماتا جی کے پاس آتے جاتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میری پریشانیوں کا کوئی حل بتا دیں۔ میں نے اسے ٹٹولنے کے لیے کہا، کیا تم اس سلسلے میں میری کوئی رہنمائی کر سکتے ہو؟ کوئی ایسا گیانی دھیانی پنڈت تمہاری نظر میں ہے جو میری سہایتا کر سکے؟ مجھے نہیں معلوم کہ وہ پنڈت اور پجاری ماتا جی کے مرنے کے بعد کہاں گم ہوں گے، جو ان کی زندگی میں دن رات یہاں دھرنا جمائے رہتے تھے۔ البتہ ایک پجاری ایسا ضرور ہے جس کا مجھے پتہ معلوم ہے۔ تم اگر چاہو تو اس سے مل لو۔ ویسے مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے اپنے قوت بازو پر بڑا اعتماد ہے۔ میں نے رام دیال سے اس پجاری کا پتہ معلوم کیا اور اگلے روز اس کے گھر جا پہنچا۔ ملاقات کے دوران میں نے اس سے اپنے مطلب کی بات معلوم کرنا چاہی، لیکن مجھے مایوسی کا شکار ہونا پڑا۔ مگر اتنا ضرور ہوا کہ اس پجاری کے ذریعے مجھے ان دوسرے پجاریوں کا پتہ مل گیا جو رام دیال کی ماں سے ملا کرتے تھے۔ میں ان سب سے بھی ملا، لیکن انکا کے سلسلہ میں انہیں کچھ علم نہ تھا۔ میرے پاس پجاریوں کے ناموں کی فہرست تھی، ان میں سے ایک پجاری مجھے نہ مل سکا، اس لیے کہ وہ تیرتھ یاترا کے لیے گیا ہوا تھا۔ ہر چند کہ میں مایوس ہو چکا تھا اور میرا خیال تھا کہ میں واپس پونا چلا جاؤں، لیکن اس امید پر کہ شاید وہ پجاری میری کوئی مدد کر سکے، میں رام دیال کے ہاں ٹکا رہا۔ خود رام دیال بھی مجھے جانے کی اجازت دینے پر کسی طرح تیار نہ تھا۔ شیاما کا اصرار بھی یہی تھا کہ میں کچھ دن اور رکوں، لہٰذا میں نے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ رام دیال کے یہاں رہتے ہوئے مجھے 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس عرصے میں متعدد بار میں آخری پجاری کے گھر گیا، لیکن ہر بار اس کے پڑوسیوں سے یہی معلوم ہوا کہ ابھی وہ تیرتھ یاترا سے واپس نہیں لوٹا۔ انکا کو حاصل کرنا تو خیر بڑا کام تھا، میں اب صرف یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح کسی مہان پجاری سے مل کر اپنی نرگس کو پانے اور اپنی بگڑی کو بنانے کی کوئی صورت پیدا کر سکوں۔ میں نے اپنی جیسی ہر کوشش کر لی تھی، لیکن مجھے ہر مرحلے پر مایوسی ہوئی تھی۔ اب کوئی غیر معمولی طاقت ہی میرے بگڑے کام بنا سکتی تھی، اور میں چونکہ عرصے سے عجیب و غریب حالات سے دوچار ہو رہا تھا، اس لیے بہت زیادہ توہم پرست اور بزدل ہو گیا تھا۔ میں شدید مایوسی کا شکار تھا۔ اب میرا دل اس شہر میں رہنے سے اچاٹ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے ہر لمحے یہی خیال رہتا تھا کہ نہ جانے نرگس غریب پر کیا گزری ہوگی۔ اصفہانی صاحب نے مجھے مروار ڈالنے کے در پہ تھے، یقیناً نرگس پہ کون سے ظلم نہ توڑے ہوں گے۔ ایسے مایوس کن حالات کے پیش نظر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی دن خاموشی سے رام دیال یا شیاما سے کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس عرصے میں جب ایک روز میں آخری پجاری سے ملنے اس کے مکان پر گیا تو وہاں بیرونی دروازے پر تالے کو موجود نہ پا کر مجھے یہی گمان ہوا کہ میرا مطلوبہ پجاری تیرتھ یاترا سے واپس آ چکا ہے۔ میرا گمان غلط ثابت نہیں ہوا۔ صرف یہی نہیں، بلکہ جب میں نے اس پجاری کی شکل دیکھی تو حیرت سے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ پجاری وہی پنڈت بدری نرائن تھا جس نے شیو چرن کو مارنے کے سلسلے میں میری مدد کی تھی۔ مجھے اپنے دروازے پہ کھڑا دیکھ کر بدری نرائن معنی خیز انداز میں مسکرایا، پھر مجھے ہاتھ تھام کر اندر لے گیا اور ایک تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، جمیل احمد خان، مجھے وشواس تھا کہ تم مجھے ضرور ملو گے، لیکن مہاراج، میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ نے تو مجھے اپنا شبھ نام پنڈت بدری نرائن بتایا تھا، لیکن آپ کے ساتھیوں نے مجھے آپ کا نام پجاری دیوناتھ بتایا ہے۔ ناموں کی الٹ پھیر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پنڈت بدری نرائن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر بولا، یہ کہو کہ تم میرے پاس کس کارن سے آئے ہو؟ مہاراج، آپ مہان ہیں، میں آپ کے پاس ہر طرف سے مایوس ہو کر آیا ہوں۔ اگر آپ نے بھی میری سہایتا کرنے سے انکار کر دیا
تو پھر میرے پاس خودکشی کرنے کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر بدری نائن یا دیوناتھ نے مجھے تیز نسوں سے گھورا، پھر ناخوشگوار لہجے میں بولا، بالک، منش کی شکتی کو جب تک بھگوان کی سہایتا حاصل نہ ہو وہ کسی میدان میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آتم ہتیا کرنا مردوں کا شیوا ہے۔ مجھے تمہاری بزدلی سے دکھ ہوا ہے۔ پھر آپ ہی بتائیے مہاراج کہ میں کیا کروں؟ میں سب جانتا ہوں جمیل احمد خان کہ تم یہاں کس کارن آئے ہو۔ اس بار پنڈت نے کچھ تامل کے بعد کہا، تربینی داس نے تمہارے ساتھ جو برتاؤ کیا میں وہ بھی جانتا ہوں۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہارے اوپر یہاں پر کیا گزری۔ تمہاری پتنی کے پتا نے تمہیں دھوکے سے بلوا کر کشٹ دیا ہے۔ کیوں؟ کیا یہ سب غلط ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے مہاراج، میں نے پنڈت کی باتوں سے مروب ہوتے ہوئے کہا۔ پھر اس کی محنت سے مدد کرتے ہوئے کہا، مہاراج اب میں نرگس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس بیچاری پر میری وجہ سے نہ جانے کیا ظلم ہو رہے ہوں گے۔ مہاراج میں اب اپنی موجودہ زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ اوش، پجاری جی نے تیزی سے کہا، پرنتو نرگس کو پال لینے کے لیے تم کو انکا کی پرسرار شکتی کو قبضے میں کرنا ہوگا۔ اگر آپ ایسی کوئی صورت پیدا کرتے ہیں مہاراج تو میں تا عمر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے کہا کہ ایسا ممکن ہے؟ سب کچھ ممکن ہے، منش جو چاہے ممکن ہے۔ پنڈت نے کہا، تو مہاراج میری سہایتا کیجیے، میں بڑی امیدوں سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا، مہاراج مجھے مایوس نہ کیجیے گا، نہیں تو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں پنڈت کو ہر قیمت پر رام کر لینا چاہتا تھا۔ اس کی طاقت کا تماشا میں شیو چند کے سلسلے میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ مجھے کبھی امید تھی کہ پنڈت چاہے تو میری بھرپور مدد کر سکتا ہے۔ وہ میرے لیے امید کی آخری کرن تھا۔ پنڈت نے میری بات کا فوراً ہی جواب نہیں دیا۔ چند لمحے تک وہ یوں ہی خاموشی کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لی اور گردن جھکا لی۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس کے مثبت جواب کا منتظر تھا۔ آدھے گھنٹے تک پنڈت اسی حالت سے دوچار رہا، پھر اس نے گردن اٹھا کر آنکھیں کھولی تو مجھے لگا جیسے اس کے چہرے پر آنکھوں کے بجائے دو دہکتے ہوئے سرخ انگارے روشن ہوں۔ اس کا سوتا ہوا چہرہ اور کرخدگی کے تاثرات لیے ہوا تھا۔ آنکھیں کھولنے کے بعد ہی وہ چند ثانیے تک مہر بلب پھر مجھے مخاطب کر کے بولا، سنو بالک، انکا کے سلسلے میں دیوی کا جواب تمہارے حق میں نہیں آ رہا۔ پنڈت کا جواب سن کر مجھے یوں لگا جیسے میرے دل کی حرکت اچانک بند ہو جائے گی۔ مایوسی کے تصور ہی نے مجھے نڈھال کر دیا۔ چند ثانیے میں گنگ سا بیٹھا پنڈت کے چہرے کو تکتا رہا۔ پھر بولا، مہاراج کیا آپ مجھے نراش کر دیں گے؟ کیا کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی؟ دیوی دیوتاؤں کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ جمیل احمد، میری شکتی کا جو تماشا تم نے دیکھا اس میں دیوی کی مرضی شامل تھی، مگر مجھے سوچنا پڑے گا، مجھے سوچنے دو کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ پنڈت نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں امید و بیم کی حالت سے دوچار بیٹھا رہا۔ 10-15 منٹ بعد پنڈت نے دوبارہ آنکھیں کھولیں۔ اس بار ان کی آنکھیں روشن تھیں۔ بالک، ایک ایسا راستہ ہے جس پر چل کر شاید تم اپنی منزل تک پہنچ سکو۔ مجھے بتائیے مہاراج، میں نے جلدی سے کہا۔ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ دھیرج سے کام لو جمیل احمد خان، پنڈت نے میری بے چینی کو محسوس کر کے جواب دیا۔ انکا کے سلسلے میں میری شکتی تمہارے لیے کسی کام نہیں آ سکتی، پرنتو میں تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتا سکتا ہوں جسے اگر تم راضی کر لو تو تمہارا کام بن سکتا ہے، اور کامیابی اور ناکامی تمہارے اپنے ہاتھ میں ہوگی۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ شخص بہت کچھ کر سکتا ہے۔ میں پنڈت کو وضاحت طلب نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس کی باتوں سے ایک بار پھر مجھے ڈھارس بندی تھی، لیکن وہ گفتگو کرتے کرتے اچانک خاموش ہو جاتا تھا، اور اس کی خاموشی مجھے بہت گراں گزرتی تھی۔ میں جلد از جلد اس کا واضح جواب سننا چاہتا تھا۔ وہ کون ہے مہاراج؟ میں نے پوچھا۔ سنو میاں جمیل، آخر پنڈت نے اپنا سلسلہ کرام جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہیں اپنے کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے ایک دھرماتما سے ملنا ہوگا۔ وہ اگر چاہے تو تم اوشیہ سفل ہو جاؤ گے۔ مہاراج، آپ مجھے صرف ان کا نام اور پتہ بتا دیں، میں ان بزرگ کی ہر خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ اس کا نام برکاتی شاہ ہے، پنڈت نے کہا۔
تمہیں اس سے ملنے کے لیے رامپور جانا پڑے گا۔ رہا پتہ تو وہ تلاش کرنا تمہارا کام ہے۔ میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ برکاتی شاہ تمہیں سڑکوں اور گلیوں میں کہیں پر بھی نظر آ سکتا ہے۔ کہیں پر بھی نظر آ جائے گا، پرنتو ایک بات کا دھیان رکھنا ہوگا۔ لوگ دھرتی کے سونوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ اگر وہ تمہیں برا بھلا کہے تب بھی تم اس کی سیوا کرتے رہنا۔ مگر پنڈت جی، تربینی کو یقیناً میری اس کوشش کا پتہ چل جائے گا کہ میں نے انکا کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد شروع کر دی ہے، اور وہ انکا کے ذریعے میرا کام تمام کر دے گا۔ کیا کوئی ایسا اپائے نہیں ہو سکتا کہ تربینی میرے بارے میں قطعاً لا علم رہے؟ میں نے پنڈت سے کہا، انکا ایک ایسی شکتی ہے جسے کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے جمیل احمد خان، مگر یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ تربینی کو اس کا پتہ چل جائے تو وہ تمہیں شیو چرن کی طرح مروانے کی کوشش ضرور کرے گا۔ تو پھر پنڈت جی، میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا، اس کا تو کوئی اپائے کیجیے۔ میں نے خوشامدانہ انداز میں کہا، اس کا کیول یہی اپائے ہے کہ تم تربینی کو کس طرح مطمئن رکھو اور جلد از جلد رامپور پہنچ جاؤ۔ پنڈت نے بے نیازی سے جواب دیا، لیکن اگر برکاتی شاہ ڈھونڈنے میں دیر لگ گئی اور اس عرصے میں تربینی کو علم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے بچوں کی طرح ضد کر کے کہا، پنڈت جی آپ ہی کچھ کیجیے۔ پنڈت میری ضد پر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور سوچنے لگا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، وہ بہت مضطرب نظر آنے لگا۔ جمیل احمد خان، آخر وہ بولا، تم نے مجھے بہت پریشان کیا ہے۔ اب مجھے تمہارے لیے ایک جاب کرنا ہوگا اور اس جاب تک تم یہیں ٹھہرے رہو گے۔ اس کے بعد تم آسانی سے کہیں بھی جا سکو گے، پرنتو میں یہ سب تمہارے لیے کیوں کروں؟ پنڈت جی، یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ آپ نے جہاں میری اتنی مدد کی ہے وہاں میرا ایک کام اور کر دیجیے۔ میں نے پنڈت کا موڈ بگڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی منتیں کی۔ اچھا جمیل احمد خان، تم 2 دن یہیں رہو، 2 دن کے بعد تم یہاں سے جانا، اور سنو، تمہیں ایک وچن دینا ہوگا۔ کیا پنڈت جی؟ مجھے بتائیے، میں ہر قسم کا وچن دینے کو تیار ہوں۔ فرض کرو ان کا تمہارے سر پر آ جائے تو تم میرے لیے کیا کرو گے؟ جو آپ فرمائیں۔ تم جب چاہو عارضی طور پر انکا کو میرے حوالے کر دو گے۔ میں نے کہا، مجھے منظور ہے۔ چنانچہ مزید کچھ سوچے سمجھے بغیر پنڈت نے غیر مشروط وعدہ کر کے اس کا جاب ختم ہونے کے 2 روز بعد میں سیدھا گھر آیا اور رام دیال سے اجازت لے کر رامپور کے لیے روانہ ہو گیا۔ رام دیال اور شیاما نے مجھے روکنے کی بتھیری کوشش کی، لیکن میں نے رام دیال سے ایک اشد ضروری کام کا بہانہ کر کے اسے اجازت لے لی۔ چلتے وقت رام دیال نے زبردستی 200 روپے میری جیب میں ڈال دیے، جسے مجھے فوراً قبول کرنا پڑا۔ رامپور پہنچ کر میں نے اوسط درجے کے ہوٹل میں قیام کیا اور برکاتی شاہ کی تلاش اور شدامت سے شروع کر دی۔ 2 ہفتے تک میں ایک سڑک اور گلیوں کی خاک چھانتا پھرا۔ بے شمار آدمیوں نے برکاتی شاہ کے بارے میں دریافت کیا، لیکن کوئی بھی مجھے اس کے بارے میں نہ بتا سکا۔ متعدد آدمیوں نے تو یہ سن کر میرا مذاق اڑایا، جسے میں خون کے گھونٹ پی کر برداشت کر گیا۔ 2 ہفتے کی تگ و دو کے بعد میں مایوس ہونے لگا۔ میرے دل میں ایک خیال یہ بھی ابھرا کہ کہیں پنڈت نے مجھے ٹالنے کے لیے تو غلط راہ پر نہیں ڈال دیا۔ میں نے ایک بار پھر یہ سوچا کہ دوبارہ جا کر پنڈت سے ملوں اور اسے برکاتی شاہ کے بارے میں پھر سے دریافت کروں، لیکن اس خیال کو میں نے یہ سوچ کر ترک کر دیا کہ اگر پنڈت مجھے ٹالنا ہی چاہتا تھا تو پھر کسی غلط راستے پر ڈال دیتا، اس کے لیے کچھ دشوار نہ ہوتا۔ پے در پہ ناکامیوں نے مجھے دل برداشتہ کر دیا۔ میرے پاس رام دیال کے دیے ہوئے جو پیسے تھے وہ بھی ختم ہوتے چلے گئے۔ میں اگر چاہتا تو تربینی داس کو خط لکھ کر اسے رقم منگوا سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ ناکامیوں اور مایوسیوں کے سوا اور کچھ نہیں رہا تھا۔ میرے اندر اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں پریشانیوں کا مقابلہ کر سکتا۔ چنانچہ ایک روز میں نے اچانک ہی فیصلہ کر لیا کہ ان محرومیوں سے چھٹکارا پا لینے کے لیے مجھے اپنی زندگی کا چراغ خود اپنے ہی ہاتھوں بجھا دینا چاہیے۔ نرگس سے جدائی میرے لیے بڑی جاں غسل تھی۔ خودکشی کے ارادے کو ذہن میں پختہ کر کے ایک روز میں ہوٹل سے نکلا اور سامنے واقع
ریلوے اسٹیشن کی طرف چل دیا۔ میں نے طے کیا تھا کہ کسی ریل کے سامنے آ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گا۔ نرگس کے تصور کو ذہن میں اجاگر کیے اور اپنے خیالات میں محو میں ایک سڑک کے کنارے سے گزر رہا تھا کہ اچانک کسی شے سے ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچا۔ چونک کر دیکھا تو ایک شکستہ حال فقیر کو سڑک کے کنارے پڑا پایا، جس نے اپنی ایک ٹانگ پھیلا رکھی تھی۔ میں نے فقیر کی حالت کا جائزہ لیا تو مجھے جھرجھری سے آ گئی۔ اس کے جسم پر کوڑ کے دبے موجود تھے، جہاں بچار زخموں سے پیپ بہہ رہی تھی، جس سے شدید بو پھوٹ رہی تھی۔ اس کے جسم پر میل اور غلاظت کی تہیں جمی ہوئی تھیں، کپڑے تار تار ہو کر جھول رہے تھے، سر اور داڑھی کے الجھے ہوئے بال پوری طرح جکڑ رہے تھے۔ اپنے جسم پر اس نے ایک پھٹا پرانا کمبل ڈال رکھا تھا، جس پر لاکھوں مکھیاں بن بنا رہی تھیں۔ اس کا چہرہ میل کی وجہ سے سیاہ ہو رہا تھا، اور سیاہ چہرے پر اس کی بڑی بڑی سفید آنکھیں بڑی ڈراؤنی لگ رہی تھیں۔ وہ انہی خطرناک نظروں سے مجھے بڑی حقارت سے گھور رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر گزر جانا چاہا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے مجھے سخت لہجے میں مخاطب کر کے کہا، اندھے مردود، کیا دماغ کی طرح تیری آنکھیں بھی چلے گئیں؟ معاف کر دو بابا، میں نے شرم ساری سے کہا، پھر پلٹا ہی تھا کہ ایک بار پھر اس کی کڑکدار آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، حرام زادے لفنگے، ٹھوکریں کھا کر بھی نہیں سنبھلا، جا دفع ہو جا۔ فقیر کے یہ جملے میرے ذہن پر بجلی بن کر گرے۔ نہ جانے ان جملوں میں کیا سحر تھا کہ میں یکلخت ہی رک گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو فقیر اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہماری نظریں چار ہوئیں تو اس نے بڑی نفرت سے بلغم زمین پر تھوک کر کہا، رک کیوں گیا؟ اور شریف زادے، تو زندہ کیوں ہے؟ جا اور اپنی ذلیل زندگی کو موت کے کنویں میں جھونک دے۔ اس بار میرے ذہن کو ایک اور جھٹکا لگا۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ آخر مجذوب میرے بارے میں کیسی حقیقتیں بیان کر رہا ہے۔ اس وقت میرے دل میں ایک خیال تیزی سے ابھرا، کہیں یہی تو وہ برکاتی شاہ نہیں جس کی تلاش میں 2 ہفتے سے میں سڑکوں گلیوں کی خاک چھانتا پھر رہا ہوں۔ پنڈت نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ یوگی لوگ دنیا کے ضابطوں اور اصولوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ اگر برکاتی شاہ برا بھلا کہے تب بھی اس کی خدمت سے منہ نہ موڑو۔ ان خیالات کے ذہن میں ابھرتے ہی میں تیزی سے چلتا ہوا فقیر کے پاس گیا اور اس کے برابر زمین پر بیٹھتے ہوئے بولا، بابا اگر آپ کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے تو میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ معافی مانگ رہے ہیں مجھ سے؟ سور کے بچے، فقیر نے بڑے تعجب سے کہا، پھر دیوانوں کی طرح کہہ لگانے لگا۔ پھر اچانک بڑی سنجیدگی اختیار کر کے رازداری سے بولا، کتنی معافیاں اور مانگے گا؟ بھاگ جا، کیا سٹا کھیلتا ہے؟ جا بمبئی جا، 3 سے 7 پر داؤ لگا دے، وہ 12 ہے۔ فقیر بڑی دیر تک واہی تباہی بکتا رہا، بات بات پر نستر چلاتا رہا، لیکن میں سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر میں نے اس کے پیر تھام لیے اور گڑ گڑا کر کہا، بابا میں بہت دور سے آیا ہوں تمہارے پاس۔ میرے پاس؟ فقیر نے مجھے پاگلوں جیسے انداز میں گھورا، پھر مدھم آواز میں بولا، جتنی رقم تیرے پاس ہے سب بازاری عورتوں پہ لٹا دے، زندگی ہنستے کھیلے کی ہی بنی ہے، کیا سمجھا؟ خود کو پہچان گندے کیڑے، تم جو چاہو کہو بابا، لیکن میں تمہارے قدموں کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم میری پوری بات نہ سن لو۔ کتا بھوں 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 بھوں۔ فقیر نے باقاعدہ بھونگنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے اپنے بازو کے زخم سے بہتی ہوئی پیپ کو انگلیوں سے لیپنا شروع کر دیا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں اس فقیر کے پاس ایک پل ٹھہرنا بھی گوارا نہ کرتا، لیکن اس وقت جب کہ میں موت اور زندگی کے دوراہے پر پہنچ چکا تھا، مجھے سب کچھ گوارا تھا۔ میں نے فقیر کی بری بھلی اور سخت سست باتوں کو نظر انداز کر کے اس کی منت سماجت کی۔ راہگیر قریب سے گزرتے گزرے تو میرے اوپر پھپتیاں کستے، میرا مذاق اڑاتے اور نازیبا الفاظ کہتے، لیکن مجھے یہ سب کچھ بھی گوارا تھا۔ فقیر دیوانوں جیسی حرکتیں کرتے کرتے ایک دم بھرے ماسوں جیسی گفتگو شروع کر دیتا اور کچھ ہی دیر میں پھر بہکی بہکی باتیں شروع کر دیتا۔ کبھی وہ اول جلول حرکتیں کرتا اور کبھی مجھے دتکانا شروع کر دیتا۔
لیکن میں برابر اس کی خوشامدید کرتا رہا حتیٰ کہ اندھیرا پھیل گیا۔ سڑک کی چہل پہل تاریکی میں سمٹ گئی۔ پھر رات آئی تو فقیر نے لمبی تان لی اور لمبے لمبے خراٹے لینے لگا، مگر میں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا اور برابر اس کے پاس بیٹھا اس کے پاؤں دباتا رہا۔ نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہی فقیر دراصل برکاتی شاہ ہے جس سے ملنے کا مشورہ مجھے پنڈت نے دیا تھا۔ نصف رات گزر چکی تھی۔ اچانک فقیر جا کر اٹھ بیٹھا اور یوں دونوں ہاتھ تیزی سے چلانے لگا جیسے وہ کسی چیز کو بگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں اس کی حرکت کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ خاصی دیر تک وہ دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہراتا رہا، پھر یوں پرسکون ہو کر دیوار سے ٹک کر ایک لمبی سانس لی جیسے کوئی بہت بڑا خطرہ ٹل گیا ہو۔ اندھیرے کے باوجود اس کی آنکھیں مجھے روشن نظر آ رہی تھیں۔ میرا دل چاہ کے پھر اسے باتیں کروں، لیکن قبل اس کے میں اپنے ارادے کو تکمیل کا جمع پہناتا اس نے اچانک مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا جادو تھا۔ میں نے جلدی سے نظریں چکا لیں اور پاؤں دبانے کے عمل کو تیز کر دیا۔ تھوڑے توقف کے بعد اس نے کہا، کیوں تنگ کرتا ہے کتے؟ دفعہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ کوئی اور گھر دیکھ۔ مجھے مایوس نہ کرو بابا، میں نے جواب دیا۔ پھر دبی آواز نے بولا، میں جانتا ہوں بابا کہ تم کون ہو۔ تو کیا کھا کے جانتا ہے؟ فقیر نے چڑچڑے پن سے جواب دیا، یہ سب اسی ہندو کافر کی حرامزادگی ہے، اسی ولد الحرام بندر کی اولاد ہے۔ تجھے میرا پتہ بتایا ہے، اب اس کی بھی خیر نہیں۔ فقیر کی زبانی یہ جملے سن کر میرا شبہ یقین میں بدل گیا۔ وہ یقیناً برکاتی شاہ تھا۔ میرے دل کا عجیب عالم تھا۔ میری منزل قریب تھی۔ میں اس کے کچھ اور قریب ہو کر بڑی عقیدت مندی سے اس کے پاؤں دبانے میں لگا رہا۔ میرے کان اس کی سمت لگے ہوئے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ کہے اور کہے، مجھے اور گالیاں دے، مجھے مارے پیٹے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے بڑبڑانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک وہ منہ میں نہ جانے اپنے آپ سے کیا باتیں کرتا رہا، پھر پاؤں سکیڑ کر دوبارہ مخاطب کر کے بولا، ہوس کے غلام، تیری خدمت کے پیچھے خود غرضی ہے۔ میں کہتا ہوں چلا جا یہاں سے۔ ناممکن ہے بابا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ میں تمہارے قدموں میں جان دے دوں گا لیکن تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تو نہیں جائے گا تو میں خود چلا جاؤں گا، فقیر نے اکڑے ہوئے لہجے میں کہا اور پھٹا ہوا کمبل جسم سے لپیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو، میں گڑ گڑا کر بولا اور خود بھی اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ فقیر نے میری منت سماجت کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ کہے بغیر منہ اٹھائے آگے بڑھتا رہا۔ میں اس کے ساتھ میں نے طے کر لیا تھا کہ اس وقت اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک وہ میری پریشانیوں کا کوئی حل نہیں بتا دیتا۔ میں واقعات کی تفصیل میں نہیں جا رہا، نہ یہ تفصیل قارئین کی دلچسپی کا باعث ہوگی۔ میں فقیر مجذوب برکاتی شاہ اور اپنے درمیان کے معاملے کو طول دینا نہیں چاہتا۔ میں مختصر اتنا بتا دوں کہ 3 ماہ یا 3.5 ماہ تک میں متواتر برکاتی شاہ کے پیچھے سائے کی طرح لگا رہا۔ اس تمام عرصے میں برکاتی شاہ نے مجھے متعدد بار گالیاں دی، دھتکارا، صلواتیں سنائیں۔ 2-1 بار انہوں نے مجھے مارا بھی، مگر میں اور کہاں جاتا۔ زندگی میں اس قدر نشیب و فراز آئے تھے، ایسے دردناک حالات سے واسطہ پڑا تھا کہ اب کوئی اور منزل نظر نہیں آتی تھی۔ برکاتی شاہ کی ذات مجھے اپنی گمشدہ منزل نظر آئی۔ میں ایک سچے عقیدت مند کی طرح ان کی خدمت میں لگا رہا۔ پنڈت نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ برکاتی شاہ کو راضی کرنا مشکل کام ہے اور مجھے یہ کارنامہ سر انجام دینا ہوگا۔ مجھے یقین تھا کہ میری خدمت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ایک نہ ایک دن برکاتی شاہ سے میری عقیدت اور خدمت رنگ لا کر رہے گی، اور نہیں بھی رہی تو کیا فرق پڑتا ہے۔ برکاتی شاہ بے نیاز، قلندرانہ اور صاف، اور دنیا سے بیزاری کا یہ انداز دنیا کے ستائے ہوئے لوگوں کے لیے سب سے مجرب نسخہ ہے۔ اس میں پناہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کس طرح سڑکوں پر رہا۔ گلی کوچے بدلتے رہا۔ میری داڑھی بڑھ گئی، میرا لباس شکستہ ہو گیا۔ میں 3-4 ماہ تک نہیں نہایا۔ میرے بال خاک و دھول سے اٹے ہوئے تھے۔
کھانے پینے کا کوئی ہوش نہیں تھا، لوگ ہمارے آگے جو ڈال جاتے اسی پر ہم کنات کرتے، دونوں جگہ جگہ پھرتے۔ یہ زندگی بڑی عجیب شے تھی، میں اس کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ اس تمام عرصے میں برکاتی شاہ نے میرے مطلب کی بات نہ چھڑی، میں نے بھی خود سے کچھ نہیں کہا، مگر ایک دن وہ پسیج گیا۔ ایک روز میں حسب معمول برکاتی شاہ کی خدمت میں مصروف تھا کہ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا، دنیا فانی ہے اور جمیل کے بچے، تو جو سوچ رہا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، فانی چیزوں سے دل نہ لگا۔ فانی چیزوں سے دل نہ لگا، یہاں سے بھاگ جا، بجز خدا کے ہر شے مٹنے کے لیے ہے۔ میں نے عز و نیاز مدی سے سر جھکا لیا۔ کیا سوچ رہا ہے؟ برکاتی شاہ نے میری خاموشی سے جھنجھلا کر کہا، جا اب جا، تیرا کام ختم ہوا، مجھے چھوڑ، اپنی اصلاح کر، ٹھکرے مت کھا۔ میں نے سر جھکا کر جواب دیا، بابا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، مجھے خود سے جدا نہ کیجیے، اور کیجیے تو میرے دل کی مراد پوری کیجیے۔ تو ایسے نہیں مانے گا کمبخت۔ برکاتی شاہ نے غصے میں لکڑی اٹھا لی اور مجھے بری طرح مارنے لگے۔ جب مارتے مارتے ہانپ گئی تو کہنے لگے، جمیل مجھے مت ستا، جا یہاں سے چلا جا، مجھے تنہا چھوڑ دے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر برکاتی شاہ کو نہ جانے اچانک کیا ہوا، اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور لہجہ بدل گیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ مجھے نصیحتیں کرتے رہے اور زمانے کی اونچ نیچ، سرد و گرم سے آگاہ کرتے رہے۔ ان کا یہ برتاؤ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بھی بھرا ہوا تھا، ان کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آنسوں کی جھڑی لگ گئی، نہ جانے کب تک میں رو دیا۔ میں نے اتنے آنسو اپنی زندگی میں کبھی نہیں بہائے تھے۔ بس آنسوں کا ایک سیلاب تھا جو امڑتا چلا آ رہا تھا۔ سر اٹھا جمیل احمد، برکاتی شاہ نے شفقت سے کہا، خدا کو یہی منظور ہے، جا میرے پاس سے اب چلا جا۔ میں نے مایوسی سے کہا، جاؤں کدھر جاؤں؟ برکاتی شاہ کا لہجہ غضبناک ہو گیا۔ قبرستان جا۔ قبرستان؟ بابا جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں قبرستان جا، برکاتی شاہ نے اسی لہجے میں کہا، تیرے نصیب میں اور ٹھوکریں لکھی ہیں، اپنے من کو اجلا کر۔ میں خاموش رہا تو برکاتی شاہ اچانک بولے، آنکھیں بند کر۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، پھر انہوں نے مجھے ایک وظیفہ بتایا اور کہا، 40 روز کسی پرانے قبرستان میں جا اور یہ پڑھتا رہے، اور سن، بہتر ہے کہ اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کر، بد اتوار۔ میں نے خوشی سے بے اختیار ہو کر بابا کے ہاتھ چوم لیے۔ برکاتی شاہ نے سر آپ بھر کر کہا، بتا میں نے کیا بتایا؟ میں نے وظیفہ دہرا دیا، آنکھیں بند کر، اور اس مرتبہ اسے پھر دہرا، ہاں سن، مجھے پھر کبھی نہ تلاش کرنا، میرا تذکرہ بھی کبھی کسی سے نہ کرنا، برکاتی شاہ نے حکم لہجے میں کہا۔ میں نے آنکھیں بند کیے ہوئے بڑی سعادت مندی سے سر اسبات میں ہلا کر جنبش دی، پھر ان کے بتائے ہوئے وظیفے کو دہرانے لگا۔ 10 بار وظیفے کا ورد کرنے کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ برکاتی شاہ وہاں موجود نہیں تھے۔ میں نے انہیں قرب و جوان میں دوڑ بھاگ کر دیکھا، لیکن دور دور تک ان کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آیا۔ میں نے تھک ہار کر ان کی تلاش ختم کر دی اور دریائے کوسی کے پانی سے اپنا شکستہ کپڑے دھوئے اور غسل کیا۔ پھر میں نے قریب ہی ایک پرانے قبرستان جا کر، جو وادی سے 3-4 میل دور تھا، اب وہاں ویرانی ہی ویرانی تھی، ایک پرسکون گوشے کا انتخاب کیا اور دل کو پوری طرح آلودگیوں سے صاف کر کے برکاتی شاہ کے بتائے ہوئے وظیفے کا ورد کرنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ میری زندگی میں ایک بڑا انقلاب جلد رونما ہوگا۔ اس اعتقاد اور یقین کے ساتھ میں نے پورے انہماک سے اپنا وظیفہ شروع کیا۔ میرا ذہن آنے والے سنہری دنوں کی مسرتوں کے خواب دیکھ رہا تھا۔ میں ایک عجیب نشے کی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے پھر کیا ہوا؟ 1-2 روز قبرستان کی ویران اور پراسرار ماحول نے میری محویت میں خلل ڈالا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ شکستہ قبروں کے درمیان میں تنہا بیٹھا ہوں۔ دن تو کسی طرح گزر جاتا ہے، لیکن رات آتی ہے، اندھیری رات، دور دور تک کسی آدم ذات کا نام و نشان نہیں۔ سردی کا موسم ہے، مگر کچھ ایسی زیادہ سردی نہیں، نہ میرے پاس کھانے کو اور نہ ہی پہننے کو کچھ۔
صرف ایک اعتقاد ہے کہ برکاتی شاہ کے ساتھ میں کتنے دن گزار چکا تھا اور بعض حیرت انگیز واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ مجھے اس وظیفے میں اپنی نجات نظر آتی تھی۔ جو شخص میری طرح اتنے برے دن گزار چکا ہو، اتنے نشیب و فریاض دیکھ چکا ہو، زندگی نے اس کے ساتھ ہولناک مذاق کیے ہوں، اس کے لیے یہ پرہیبت جگہ کیا حیثیت رکھتی ہے۔ شروع میں تو میرے قدم ڈگمگائے، ایسا محسوس ہوتا جیسے بے شمار بدروحوں نے میرے اوپر جلغار کرتی ہو۔ کبھی یوں لگتا کہ کبھی کوئی مردہ ہڈیوں کے پنجر کی شکل میں اپنی منہدم قبر سے باہر نکل کر مجھے دبوچ لے گا۔ دن بھر میرا ذہن ان پراگندہ خیالات سے آزاد رہتا، لیکن اندھیرا پھیلتے ہی قبرستان کا ماحول خوفناک اور پراسرار ہو جاتا۔ اگر کوئی پتہ بھی کھڑکتا تو کسی بدروح کا تصور میرے جسم کے رونگٹے کھڑے کر دیتا، اور اس وقت میں آنکھیں بند کر کے اپنے وظیفے میں اور مستغرق ہو جاتا۔ لیکن پھر میری یہ کیفیت محض 1-2 دن ہی میں رہی۔ اس کے بعد میں جس سے اس ویرانی اور حیبت کا جز بن گیا تھا۔ میری مہویت کا یہ عالم ہوگا کہ مجھے شب و روز کی کوئی فکر نہ رہتی۔ میرے اندر غیر معمولی قوت مدافعت پیدا ہو گئی تھی۔ میں دن اور رات میں چند بار ہی اپنی اس مہویت کو ختم کر پاتا۔ دریا کوسی پر وضو کرتا۔ مجھے نہیں معلوم کس طرح تیسرے دن ایک شخص قبرستان میں آیا۔ اس نے ایک قبر پر فاتحہ پڑھی، مجھے دیکھا اور میرے دماغ کو حیرت سے دیکھتا رہا۔ میں اس سے کچھ نہیں بولا تو وہ وہاں سے چلا گیا، اور شام کو پھر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سینی تھی جس میں معمولی کھانا تھا۔ وہ میرے قریب رکھ کر چلا گیا۔ میں نے 2 دن بعد بہت معمولی سا کچھ کھایا اور کوسی کا پانی پی کر پھر وظیفے میں غرق ہو گیا۔ پھر اس شخص کا یہ معمول ہو گیا کہ ہر دوسرے تیسرے روز شام کو اسی طرح کھانا رکھ کر چلا جاتا۔ میری اس سے گفتگو تک نہیں ہوئی۔ وہ شکل و صورت سے دیہات کا کوئی ادھیڑ عمر کا شخص تھا جس نے میرے اوپر ترس کھا کر اپنا یہ معمول بنا لیا۔ اصل میں بھوک پیاس کا مجھے خیال ہی نہیں تھا۔ اگر وہ شخص مہربانی نہ کرتا تب بھی میں 40 دن تک کسی نہ کسی طرح بھوکا رہ لیتا۔ برکاتی شاہ کے وظیفے میں ہی کوئی ایسی صلاحیت تھی کہ مادی دنیا کی ہر ضرورت سے بے نیازی خود بخود پیدا ہو گئی تھی۔ شروع میں تو دن مجھے یاد رہے، لیکن بعد میں انہیں نہ گن سکا۔ میں اپنے ورد میں اس قدر محو رہا کہ مجھے دن بھی یاد نہیں رہے۔ مجھے یہ ضرور احساس تھا کہ خاصے دن گزر چکے ہیں، لیکن کتنے اس کا کسے ہوش تھا۔ پھر ایک دن بہار کے وقت مجھے اچانک محسوس ہوا جیسے میرے سامنے کوئی کھڑا ہے اور وہ برکاتی شاہ ہیں۔ اس پیر مرد کی موجودگی محسوس کر کے میری زبان آپ ہی آپ بند ہو گئی۔ میرے لبوں کی مسلسل حرکت ساکت ہو گئی۔ میرے کانوں میں عین اسی وقت ایک مدھم آواز گونجی، تمہارا کام ختم ہوا، اب یہاں سے جاؤ۔ جواب میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے کچھ بولنا چاہا مگر میرے ہونٹوں کو جنبش کا اجارہ نہ ہوا۔ وہ سب مجھے خواب سا محسوس ہوا۔ میں لمحوں اسی کیفیت سے دوچار رہا۔ پھر اسے وہم سمجھ کر میں نے دوبارہ وظیفہ شروع کر دیا، مگر 1 ثانیے کے بعد وہی آواز مجھے پھر سنائی دی، اور پھر مجھے محسوس ہوا جیسے برکاتی شاہ یہیں کہیں پر موجود ہیں، جیسے وہ کہہ رہے ہوں، اٹھو، تمہارا کام ختم ہوا، اپنی منزل تلاش کرو۔ اس آواز کے ساتھ مجھے حق اللہ کی صدائیں گونجتی محسوس ہوئیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے برکاتی شاہ واپس جا رہے ہوں۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی، لیکن وہاں میرے سوا اور کوئی موجود نہ تھا۔ میں نے نظریں گھما کر چاروں طرف دیکھا مگر دور دور تک قبرستان کی خاموش اور ٹوٹی پھوٹی قبروں کی ویرانی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ یہ کیسا اثرات تھا؟ یہ آواز کس کی تھی؟ کیا یہ میرا وہم تو نہیں کہ میں نے 40 دن مکمل کر لیے؟ خاصی دیر تک میں اپنی جگہ ساکت اور جامد بیٹھا غور کرتا رہا۔ پھر میرے جی میں کیا ہے کہ میں ایک عزم کے ساتھ اٹھا۔ مجھے یقین ہو چلا کہ وہ برکاتی شاہ ہی تھے جو میرے وظیفے کی مدت ختم ہونے کا اشارہ کر کے واپس چلے گئے۔ گویا میرا وظیفہ ختم ہو گیا، گویا میں کامیاب ہو گیا۔ میں ایک عجیب لذت محسوس کر رہا تھا۔ 40 روز تک ایک جگہ بیٹھے بیٹھے میری حالت بہت مزے کا خیز ہو چکی تھی۔ جلد سردی کے سبب سے کچھ کھردری ہو گئی تھی۔ داڑھی اور سر کے بال بہت بڑھ گئے تھے۔ میری جلد کی رنگت بھی تبدیل ہو چکی تھی، لیکن مجھے
ان تبدیلیوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں اپنی دھن میں مست آبادی کی طرف قدم اٹھا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا ہر اٹھتا قدم مجھے کامیابی کی طرف لے جائے گا، وہ نرگس کے قریب لے جائے گا۔ نرگس، اف، میری نرگس! اس کا خیال آیا تو نہ جانے کہاں سے بے تحاشا پیار امٹ آیا۔ میں جس کیفیت سے دوچار تھا اس کا اظہار الفاظ کی زبانی میں کرنا ناممکن تھا۔ ایسی باتیں، ایسی کیفیتیں تو صرف محسوس کی جا سکتی ہیں، انہیں لکھا نہیں جا سکتا۔ لیکن پھر اچانک میں ٹھٹک کر یوں رک گیا جیسے کوئی بھولی ہوئی چیز یاد آ گئی ہو۔ میں نے عالم تصور میں ڈرتے ڈرتے اپنے سر پر نظر ڈالی، لیکن وہاں بڑھتے ہوئے الجھے ہوئے بالوں کے سوا مجھے کچھ اور نظر نہ آیا۔ ان کا میری روح سے ایک کرپناک چیخ بلند ہو کر میرے پورے وجود پر چھا گئی۔ ان کا نہیں آئی۔ میں نے کئی آوازیں دیں، ان کا، ان کا، ان کا، اب تم آ جاؤ، دیکھو میں نے وظیفہ مکمل کر لیا ہے ان کا، مگر میرا سر خالی ہی رہا۔ میں نے جھنجھلا کر اپنے سر کو جھٹکا، وحشت میں اپنے سر کو پیٹا۔ میں نے اپنے منہ پر بے تحاشا تھپڑ مارے۔ ان کا تم آتی کیوں نہیں؟ کیا میرے برے دن ختم نہیں ہوئے؟ پھر ان کا کس طرح آئے گی؟ میں تو وظیفہ بھی ختم کر لیا، میں نے تو برکاتی شاہ کے کہنے پر 40 دن بھی گزار دیے۔ پھر یہ کیا ہوا؟ کیا میرے ساتھ قسمت پھر کوئی مذاق کر رہی ہے؟ اتنی صورت کے ساتھ متضاد خیالات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے کہ میں پاگل ہونے کے قریب تھا۔ اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوگا؟ میں کیا کروں؟ کدھر جاؤں؟ کیا اب تک میں شراب کے پیچھے بھاگتا رہا ہوں؟ مجھے ایسے لگا جیسے دن دہاڑے کسی نے میری جیب کاٹ دی ہو، جیسے کسی نے دن دہاڑے میری جیب کاٹ کر زندگی کی تمام جمع پونجی سے محروم کر دیا ہوں۔ اس شخص کی حالت پر غور کیجیے جسے زندگی نے اس طرح تماشا بنا دیا ہو۔ بہت سے مرحلے آئے، بہت خطرناک، بہت جان لیوا، مگر پہلی بار مجھے محسوس ہوا جیسے میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ پہلی بار شدت سے مجھے تھکن کا احساس ہوا۔ میں تھک ہار کر سڑک کے ایک کنارے بیٹھ گیا اور گھٹنوں میں منہ دے کر زار و قطار رونے لگا۔ کوئی شخص بھی میرے اس گریہ اور آہ وکا کو سبب پوچھنے نہیں آیا۔ جب میں بہت رو چکا تو نیم دلی کے ساتھ اٹھا۔ برکاتی شاہ، وہ بوڑھا شخص، اسے شاید میرے حال پر رحم نہیں آیا تھا۔ میں نے یہ وظیفہ خلوص دل سے اور تمام تر توجہ سے، استغراق سے مکمل کیا تھا۔ وظیفے کے دوران میری نیت میں کوئی بھی کھوٹ نہیں تھی۔ پھر مجھے خیال آیا، ممکن ہے میں مدت سے پہلے اٹھ گیا ہوں۔ شاید وہ آواز جو میں نے قبرستان میں سنی تھی کہ میں وظیفہ ختم کر دوں، فریب تھی۔ مجھے دوبارہ وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ اچانک میرے قدم قبرستان کی سمت گئے۔ میں 2-4 قدم ہی چلا ہوں گا کہ رک گیا۔ اب کون یہ 40 دن گزارے؟ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کی کیا ضمانت ہے کہ دوبارہ وظیفے کے بعد قسمت کچھ بدل جائے؟ بربادی میرے مقدر میں لکھی ہے تو یہی صحیح، پر اب میں جاؤں کہاں؟ وظیفے کی کامیابی کی خوشی کے بعد اس مایوسی نے میرے ذہن کو جو دھچکا پہنچایا، اس نے میرے ہوش و حواس معطل کر دیے، اور ایک بار پھر کئی بار کی طرح مجھے خودکشی کے سوا اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ یہ زندگی کس کام کی؟ اب اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ نہ جانے کب تک میں بے یار و مددگار کھڑا سڑک پر آنسو بہاتا رہا، سسکتا رہا، بسورتا رہا۔ وہ تنہائی جیسے اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، وہ ہولناک تنہائی مجھے پہلی بار شدت سے محسوس ہوئی۔ جی چاہتا تھا کہ برکاتی شاہ کو خوب برا بھلا کہوں، وہ کہیں مل جائے تو اس کا گریبان پکڑ لوں، لیکن پھر میں خود کو سمجھاتا، اس میں برکاتی شاہ کا کیا قصور؟ انہوں نے مجھے ٹالنے کی بڑی کوشش کی تھی، میں خود نہیں مانا اور ان سے اصرار کیا گیا۔ ٹالنے کے لیے انہیں مجھے یہ طریقہ بتلا دیا، اور جب میں واقعی وظیفے میں منہمک ہو گیا تو انہوں نے آ کر مجھے اٹھا دیا۔ خودکشی، بس یہی آخری طریقہ ہے نجات کا۔ پھر میرے ذہن میں دیوناتھ پجاری کا نام ابھرا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ میری مدد کر سکتا، لیکن کسی دیوی نے میرے خلاف فیصلہ دے کر اسے میری مدد سے روک دیا تھا۔ اس اندھیرے میں پنڈت بدری نارائن کا نام کسی ٹمٹماتے دیے کی طرح میرے ذہن میں روشن ہوا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں ایک بار پھر پنڈت سے ملوں اور اس کے سامنے جھولی پھیلا کر مدد کی بھیک مانگوں۔ اس نے ہی تو برکاتی شاہ کے بارے میں بتایا تھا، میں اسے جا کر پوچھوں گا کہ میں نے وظیفہ مکمل کر لیا، پھر میرے دل کی مراد کیوں بڑھ نہیں آئی؟ ہر چند کے یہ خیال کچھ زیادہ ہی دل خوش نہ تھا، تاہم مجھے یہ خودکشی سے بہتر لگا۔ میں نے پنڈت بدری نارائن سے ملنے کا فیصلہ کر لیا اور گرتے پڑتے قدموں سے شہر کی طرف بڑھنے لگا۔
میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی، اس لیے وادی پہنچ کر مجھے بھیک مانگنی پڑی۔ لوگ میری حالت پر ترس کھا کر مجھے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے۔ میں نے ان کی نگاہوں میں ہمیشہ اپنے لیے نفرت اور حقارت کا جذبہ ہی محسوس کیا، لیکن میں ہر ستم سہنے اور ہر جبر برداشت کرنے کا عادی ہو چکا تھا۔ رامپور کی سڑکوں، بازاروں اور محلوں میں 1.5 ماہ 2 ماہ تک اپنے ہاتھ دراز کیے رہا اور کوڑی کوڑی جمع کرتا رہا۔ جب میرے پاس پنڈت بدری نرائن کے پاس پہنچنے کا کرایہ اکٹھا ہو گیا تو ایک روز میں اسٹیشن جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سفر کے دوران میرے دل و دماغ پر میرا ماضی چھایا رہا۔ مجھے پنڈت سے کوئی بڑی امید نہیں تھی، بس یوں ہی میں اس کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے 1.5 ماہ رامپور شہر میں جس بے بسی سے گزارا تھا اس کی تفصیل سے میں نے گریز کیا۔ نرگس کے شہر پہنچ کر میرے قدم خود بخود اس کے گھر کی طرف اٹھے اور میں نے بڑی مشکل سے انہیں رام دیال کے مکان کی طرف ڈالا۔ رام دیال نے حسب معمول میری خاطر مدارت کی، مجھے کپڑے دیے۔ اس نے میری شکستہ حالت دیکھ کر مجھ سے پوچھا، جمیل احمد، تمہیں کیا روگ لگ گیا ہے؟ میں مرنا چاہتا ہوں پر مر نہیں سکتا، یہ میری زندگی کا غم ہے۔ میں نے سسکتے ہوئے جواب دیا۔ رام دیال نے مجھے بڑے دلاسے دیے، میری ہمت بندھائی۔ میں اس کی بات خاموشی سے سنتا رہا اور پہلی فرصت میں پنڈت بدری نرائن کے مکان پر پہنچ گیا۔ اس وقت میری کیفیت اس مجرم کی سی تھی جس پر قتل کا مقدمہ چل رہا ہو اور وہ اپنا آخری فیصلہ سننے کے لیے مضطرب ہو۔ میں نے دھڑکتے دل اور لرزتے ہاتھوں سے اس کے دروازے پر دستک دی۔ اتفاق سے پنڈت گھر پر موجود تھا۔ ایک عرصے کے بعد مجھے اپنے دروازے پر اس طرح کھڑا دیکھ کر وہ کچھ حیرت زدہ سا ہوا، پھر خاموشی سے میرا ہاتھ تھام کر اندر لے گیا اور ایک تخت پر بٹھا دیا۔ میں امید و بیم کی کیفیت سے 2-4 پنڈت کے بولنے کا منتظر تھا۔ پنڈت نے جب مجھے سکون سے بٹھا دیا تو بڑے اطمینان سے بولا، کیا بات ہے میاں جمیل احمد، تم بہت پریشان نظر آ رہے ہو۔ پنڈت جی، میں روندی ہوئی آواز نے بولا، آپ کے پاس کوئی زہر ہے؟ کیا مطلب؟ مجھے بتاؤ، آخر تمہارے اوپر کیا بیتی؟ پنڈت نے حیرت سے پوچھا۔ جو بیتنا تھی بیت گئی، اب اور کیا بیتے گی؟ اب صرف ایک اذیت اور سہنی ہے پنڈت جی، موت کی اذیت، اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اداسی سے کہا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ موت تو ایک دن آنی ہی ہے۔ مجھے بتاؤ میرے بچے، تمہیں ہوا کیا ہے؟ پنڈت کے مشفقانہ رویے سے میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں رونے لگا۔ پنڈت جی، ایسی اپنی جیسی ہر کوئی کوشش کر چکا ہوں میں، لیکن قسمت خراب ہی لے کر آیا ہوں۔ ایسی کیا بات ہو گئی؟ اتنے ناراض کیوں ہوتے ہو؟ پنڈت جی، اب بہت ہو گیا۔ کیا بہت ہو گیا؟ کچھ کہو تو صحیح، منہ سے تو کچھ بولو۔ پنڈت بدری نرائن نے جھنجھلا کر کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا تمہیں برکاتی شاہ نہیں ملے؟ ملے تھے، میں نے مختصراً جواب دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس جوانے نے پہلے تو میری کوئی بات ہی نہیں سنی، مجھے پاس تک پھٹکنے نہیں دیا۔ میں اس کے پیچھے لگا رہا، سڑکوں پہ غلاظت کے ڈھیر پہ پڑا رہا۔ پھر کیا ہوا؟ پنڈت نے اشتیاق سے پوچھا۔ اس کی گالیاں سہتا، اس کی خدمت کرتا رہا، مگر اس نے بھی دھوکہ دیا۔ کیا بکتے ہو میاں جمیل احمد؟ پنڈت نے ناراضی سے کہا۔ برکاتی شاہ ایک مہا پرش ہے، میں تمہیں اس بات کی آگیا نہیں دے سکتا کہ تم اس کے متعلق ایسی باتیں کرو۔ میں نے طنز بھرے لہجے میں کہا، مہا پرش؟ اس مہا پرش نے کئی مہینے کی خدمت کے بعد مجھے ایک وظیفہ بتایا جو میں نے ایک ویران قبرستان میں 40 روز بیٹھ کر کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا جانتے ہو پنڈت جی؟ کیا ہوا؟ پنڈت نے تیزی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ یہی کہ کچھ نہیں ہوا؟ تم نے کوئی بھول تو نہیں کی؟ اپنی دانش میں تو نہیں کی؟ تم نے دن پورے کر لیے تھے، میں یہی سمجھتا ہوں۔ پھر تم نے کیا کیا؟ پھر میں نے بڑی آرزوئیں، امیدوں، تمناؤں کے ساتھ انکا کو آواز دی اور انکا نہیں آئی۔ بس جمیل احمد خان، میں سب سمجھ گیا۔ پنڈت نے اتنا کہہ کر کوئی اور سوال نہیں کیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اسے بہت دیر تک سوچتے سوچتے دیر ہو گئی تو میں نے روکھے ہوئے انداز میں کہا، کچھ بولو مہاراج، خاموش کیوں ہو گئے؟ کس سوچ میں پڑ گئے؟ پنڈت ایک دم چونکا اور کہنے لگا، مورکھ، دھرماتما کبھی کسی منش کو دھوکہ نہیں دیتے۔ برکاتی شاہ کو میں جانتا ہوں، ممکن ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو، لیکن
میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا، اب بتائیے میں کیا کروں؟ میں نے گڑ گڑا کر کہا، اب تو دنیا سے جی اکتا گیا ہے، آتم ہتیا پاپ ہے بالک۔ پنڈت نے میری آنکھوں میں بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر متاثر ہو کر کہا، اتنی جلد تمہیں نراش ہونا نہیں چاہیے، لگن سچی ہو تو بھگوان منش کو سب کچھ دے دیتا ہے۔ میری لگن سچی تھی، مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، مجھ سے کچھ مت کہو، اب مجھے کچھ دیر سوچ لینے دو۔ بدری نارائن خاموش کھڑا مجھے دیکھتا رہا، وہ میری آنکھوں میں نہ جانے کیا پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر آنکھیں بند کر لیں، اس کے عجیب و غریب تیور سے مجھے الجھن ہونے لگی، میرا دل ڈوبنے لگا، وہ میرے چہرے کو اور میں اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ سنو میاں جمیل، اچانک پنڈت آنکھیں گھماتے ہوئے بولا، تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ کیا اب بھی کوئی صورت ہے؟ میں نے خود پر قابو نہ پاتے ہوئے پوچھا، تم سے کوئی بھول ہو گئی ہے؟ تم نے برکاتی شاہ سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ اس وظیفے کے بعد تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا موقع ہی کام ملا۔ برکاتی شاہ وظیفہ بتلا کر اچانک میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے انہیں تلاش کیا مگر وہ نظر نہیں آئے۔ پنڈت نے گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، اب سنو میاں جی، تمہیں واپس تربینی کے پاس جانا ہوگا۔ تمہیں واپس تربینی داس کے پاس جانا ہوگا۔ تمہیں واپس تربینی داس کے پاس جانا ہوگا، وہیں کوئی صورت نکل پائے گی۔ اتنی بات یاد رکھو کہ وظیفے اور جاب میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ان کا کے لیے جاب کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے وظیفہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ پھر برکاتی شاہ نے مجھے یہ کیوں بتایا تھا؟ اس نے صحیح بتایا تھا، وہ غلط نہیں کہتا۔ زیادہ مت سوچو، تم ان باتوں کو نہیں جانتے، تم واپس پونا جاؤ۔ پنڈت بدری نارائن نے حکمرانہ لہجے میں کہا، کیا وہاں مجھے ان کا مل جائے گی؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔ سمے کا انتظار کرو اور مہا پرشوں پر شبہ کرنا چھوڑ دو، پنڈت نے سپاٹ سے لہجے میں مجھے کہا۔ اگر آپ کا یہی حکم ہے تو میں تربینی کے پاس جانے کو تیار ہوں، لیکن مجھے وہاں کیا کرنا ہے؟ مجھے کچھ بتلائیے تو، تمہارا وہاں جانا ضروری ہے اور کچھ میں نہیں بتا سکتا۔ وہیں میرا خیال ہے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں برکاتی شاہ کو اچھی طرح جانتا ہوں بالک، اچھی طرح، پنڈت نے زور دے کر کہا۔ سمے کا انتظار کرو مہاراج، مجھے ذرا سا دلاسا دے دو کہ میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے میری نرگس مل جائے اور مزید غم مجھے سہنے نہیں پڑے۔ میرا آشیرواد تمہارے ساتھ ہے، تم وہاں جاؤ۔ اور ہاں، وہ بات یاد ہے؟ کون سی بات؟ مجھے کوئی بات یاد نہ تھی، اس لیے میں نے حیرت سے پوچھا، تمہیں کاہے کو یاد رہے گی میاں جی؟ یاد ہے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اگر انکا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں جب چاہوں گا عارضی طور پر تم انکا کو میرے حوالے کر دو گے۔ مجھے یاد ہے مہاراج، مجھے یاد ہے، میں نے کھلے دل سے کہا۔ تو جاؤ ترنت یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ پنڈت نے رخصت ہو کر ایک بار پھر پر امید ہو کر میں بھاگا بھاگا رام دیال کے پاس آیا۔ میں نے اسے 2 روپے مانگے جو اس نے مجھے فوراً دے دیے۔ بازار میں جا کر میں نے اپنے کچھ ریڈی میڈ کپڑے خریدے، ایک ٹیچی اور ایک بستر بند تیار کر کے میں رام دیال اور اس کی بیوی سے اسی دن اجازت لے کر پونے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسٹیشن کے راستے میں غیر اختیاری طور پر میں نے ٹیکسی کا رخ نرگس کے مکان کی طرف کر دیا۔ میری کوشش ناکام ہوئی، نرگس مجھے نظر نہیں آئی اور چاروں چار میں اسٹیشن پہنچ کر پونے کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ سفر بہت اضطراری حالت میں گزرا، میں جلد سے جلد پونا پہنچنا چاہتا تھا۔ بدقسمتی سے راستے میں گاڑی 4 گھنٹے لیٹ گئی۔
میری کیفیت عجیب تھی، گو پنڈت نے ان کا کے حصول کے لیے مجھے کوئی فارمولہ یا طریقہ کار نہیں بتایا۔ تاہم اس کے انداز
اور ٹھوس آواز میں بولا، جمیل احمد خان، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم اتنے عرصے کہاں رہے اور کیا کیا کرتے رہے؟ تمہیں معلوم ہے میرے سامنے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ ان کا مجھے سب کچھ صحیح صحیح بتا دے گی۔ وہ تمہارے بارے میں مجھے ایک ایک پل کی خبر دے سکتی ہے۔ ان کا نام سن کر میں سنبھلا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کا کی موجودگی میں دروغ گوئی سے دروغ گوئی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں تربینی کو کیا جواب دوں۔ کیا اسے صاف صاف سب کچھ بتا دوں یا پھر اسے مطمئن کروں؟ اسی لمحے مجھے پنڈت بدری نارائن کا خیال آیا، جس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ اپنی شکتی کے زور سے انکا کے حصول کے سلسلے میں میرے اور انکا کے درمیان پردہ رکھے گا۔ اس کام کے عوض اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اگر میں انکا کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں بخوشی عارضی طور پر انکا کو اس کے پاس بھیج دیا کروں گا۔ میں کوئی مناسب جواب دینے والا تھا کہ تربینی کی خشک آواز نے مجھے گڑبڑا دیا۔ جمیل احمد خان، تم نے ابھی تک میری بات کا جواب نہیں دیا، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تربینی، جب تم انکا کی لامحدود قوت کے ذریعے میرے بارے میں سب کچھ جان سکتے ہو تو اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ طویل سفر نے ویسے ہی مجھے بہت تکا دیا ہے، کیا میں یہ سمجھوں کہ تم مجھے کچھ بتانا نہیں چاہتے؟ تربینی نے اکھڑی آواز میں کہا۔ اس کے تیور بتدریج خراب ہوتے جا رہے تھے۔ میں عجیب الجھن میں گرفتار تھا۔ اگر حالات نے مجھے مجبور نہ کیا ہوتا اور پنڈت بدری نارائن نے مجھے تربینی کے پاس واپس پہنچنے کو نہ کہا ہوتا تو میں اس کی صورت دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ مجھے اس سے شدید نفرت تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اسے کس طرح ٹالوں۔ تربینی نے مجھے خاموش دیکھا تو ایک دم پھٹ پڑا۔ جمیل احمد خان، تم بھول رہے ہو کہ اس سمے تم کس شخص کے سامنے موجود ہو۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ تربینی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے ایک کوشش اور کی۔ اگر تمہیں میرے یہاں آنا ناگوار گزرا ہے تو میں آج ہی چلا جاتا ہوں۔ اس جملے کو ادا کرنے میں جانے کے بہانے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا وہ مجھے اس شکستگی کی دھمکی دے رہا تھا۔ وہ مجھے شکستگی کی دھمکی دے رہا تھا جسے میں نے جان پر کھیل کر اس کے لیے فراہم کیا تھا۔ اگر میں نے شیو چند کو نہ مارا ہوتا تو تربینی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا۔ میں نے اپنی ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے باہر جانا چاہا۔ میں اٹھ کر چند قدم آگے ہی بڑھا تھا کہ تربینی کسی زخمی شیر کی طرح میرے سامنے آ گیا اور اپنی انگارہ آنکھوں سے مجھے گھور کر کڑک لہجے میں بولا، تم اپنی اوقات بھول رہے ہو جمیل احمد خان۔ میں تمہیں دوبارہ پونا کی سڑکوں پر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کر سکتا ہوں۔ تمہاری آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تربینی، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہارے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، تم میرے دوست ہو۔ یہ بتاؤ کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تم اس قدر بگڑ رہے ہو، مجھے میری خطا تو بتاؤ، میں نے بڑی نرمی سے کہا۔ کیا دوست کہنے کے بعد تم مجھے بربادی اور رسوائی کے راستے پر ڈال دو گے؟ کون کس کا دوست ہے یہ بھی معلوم ہو جائے گا، مورکھ۔ میرا سمے مت برباد کر، مجھے بتاؤ کہ اتنے دنوں تم کیا کرتے رہو؟ اس کی آواز لمحہ لمحہ مشتعل ہوتی جا رہی تھی۔ اگر تم نے کچھ غلط کہا تو مجھے مجبوراً تمہیں راہ راست پر لانا پڑے گا۔ حیرت ہے بھائی، میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تم عجیب آدمی ہو، اپنے دوست پر شک کر رہے ہو۔ میں بدنصیب کیا کر سکتا ہوں؟ کہا نہ کہ گھوم پھر کر واپس آیا ہوں، تم مانتے نہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی جلدی آنکھیں بدل لو گے۔ حیرت افسوس ہے تربینی، میں نے اصل موضوع سے ہٹنے کی کوشش کی۔ اگر میں شیو چند کو مارنے میں اپنی جان کی بازی نہ لگاتا تو تم آج انکا کی قوت سے دھوس نہیں دے سکتے تھے۔ تم بدعہدی کر رہے ہو ٹنٹے، تربینی نے غضبناک لہجے میں چلایا۔ تو مجھے الو بنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اتنا یاد رکھ کہ اگر میں نے کشٹ دینے کا ارادہ کیا تو دھرتی کی کوئی شکتی تجھے نہیں بچا سکتی۔ مجھے علم ہے کہ تم میری طرف سے بدگمان ہو گئے ہو۔ میں نے اس بار سنجیدگی سے جواب دیا، بدگمانی کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ میری طویل غیر حاضری نے تمہیں خواہشات شبہات میں مبتلا کر دیا ہے۔ تم انکا سے کیوں نہیں پوچھ لیتے میں نے ان دنوں کیا کیا کیا؟ کمینے، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو بتا کہ تو کہاں تھا؟ میں نے بتا تو دیا، اب تم انکا سے پوچھ لو، میں نے الجھ کر کہا۔ کیا میری زبان سے کہلوانا چاہتا ہے؟ کمبخت، بھول رہا ہے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ تم اپنی پتی سے ملنے گیا تھا؟ وہ پتنی جو تجھ سے چھین لی گئی تھی، اس کے باوجود تجھے مارا پیٹا تو اپنے دوست رام دیال کے ہاں رہا۔ تو نے نرگس کو حاصل کرنے کے لیے پجاریوں کی تلاش کی، پھر تو ایک پجاری سے ملا اور وہاں تو نے انکا کے سلسلے میں بات بھی کی۔ اور بتاؤں؟ اور سننا چاہتا ہے؟ مجھے ایک ایک پل کی خبر ہے۔ تربینی نے نرگس کے شہر میں پیش آنے والا پورا واقعہ اس طرح سنایا جیسے وہ میرے ساتھ تھا، جیسے یہ سب کچھ مجھ پر گزرا تھا۔ اس نے رام دیال اور پجاریوں سے ملنے تک کی ایک ایک بات پوری
تفصیل سے مجھے بتائی۔ میں اسے سن کر سہم گیا اور میرے قدم لرزنے لگے۔ تربینی کو سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی گردن نیچی کر لی جیسے میں اس کا مجرم ہوں۔ خوف سے اس وقت میرا حال برا تھا۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آئی کہ مجھے نہیں معلوم ٹونٹے کمینے، تو سمجھتا میں بے خبر تھا، اب اس سے آگے تو بتا دے۔ تربینی آگ بگولا ہو کر کہا۔ اب میں کیا بتاؤں؟ میں نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، آگے تو بتا، میں اس کے بعد کے حالات تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ تربینی نے بدتمیزی سے کہا۔ کیوں بات کو بڑھاتے ہو؟ جب تمہیں سب معلوم ہے تو یہ تماشا کیوں کرتے ہو؟ میں نے اس بار چڑھ کر کہا۔ میری بات سن کمزر پنڈت بدری نارائن، تک میں تجھے بتا دیتا، اس کے بعد کے حالات میں تیرے منہ سے سننا پسند کروں گا۔ تربینی نے زمین پر پیر مارتے ہوئے کہا۔ ماں، اسی وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ تربینی کو شاید اس کے بعد کے حالات معلوم نہیں ہوئے، اس لیے وہ مجھ سے چالاکی سے اگلوا رہا ہے۔ مجھے پنڈت بدری نارائن کا وعدہ یاد آ گیا۔ اس نے انکا سے میری تمام جدوجہد کی پردہ پوشی رکھنے کو کہا تھا۔ میں لمحوں میں سمجھ گیا کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ تربینی کے ساتھ وہ مدت نہیں تربینی کے سامنے وہ مدت نہیں جس میں پنڈت نے میرے اصرار پر پردہ پوشی کا کوئی منتر پڑھا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی میرے اندر توانائی سمٹ آئی۔ یقیناً تربینی کے بعد حالات کا علم نہیں، اس لیے وہ کریت کریت کر پوچھ رہا ہے۔ اس سلسلے میں متوحش ہے۔ اس خیال سے مجھے کچھ اطمینان حاصل ہوا۔ میں نے اسے ٹالنا چاہا۔ اس نے بدستور مجھے دھمکیاں دیں۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ نہ میں کچھ بتا سکا، نہ وہ مجھ سے کچھ اگلوا سکا۔ میرے لیے یہ ناممکن تھا کہ تربینی کو اصل حالات سے آگاہ کر دیتا۔ میں نے ہر چند کوشش کی کہ اسے ٹال سکوں، لیکن مجھے مایوسی ہوئی۔ تربینی کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ میں بہرحال انسان تھا۔ مسلسل ناکامی اور مایوسی نے مجھے چڑچڑا بھی کر دیا تھا۔ پھر تربینی نے مجھے نفرت اور حقارت سے دھتکارتے ہوئے ایک تھپڑ میرے گال پہ مارا تو میں برداشت نہ کر سکا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ تربینی کا گلا گھونٹ کر اسے موت کی نیند سلا دوں، لیکن میں اس ہڈے کٹے آدمی سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے انکا کی پراسرار قوتوں کا بخوبی اندازہ تھا۔ تربینی کا ایک اشارہ انکا کو مجھے موت کے گھاٹ اتارنے پہ اکسا سکتا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ اس وقت تک تربینی نے انکا سے باز پرس کیوں نہیں کی۔ جب تربینی نے میرے گال پر تھپڑ مارا تو میں تلملا گیا۔ جواب میں نے پلٹ کر اس پر حملہ کر دیا، لیکن میرا مقصد اسے زود و کوب کرنے کے بجائے صرف اتنا تھا کہ میں اسے کچھ دیر غافل کر کے وہاں سے راہ فرار اختیار کر سکوں۔ تربینی کو جوابی حملے کی توقع نہیں تھی۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، لڑکھڑا کر ایک کرسی سے ٹکرایا، پھر کرسی سمیت فرش پر الٹ گیا۔ مجھے بس اتنی مہلت درکار تھی تربینی کو نیچے گرتے دیکھ کر۔ میں تیزی سے پلٹا اور بھاگتا ہوا اس کے بنگلے سے باہر آ گیا۔ بیرونی پھاٹک پر کھڑے ہو کے ملازم نے مجھ سے اس طرح بھاگنے کی وجہ دریافت کرنا چاہیے، لیکن میں اس کی انکہی اور انسنی کر کے بھاگتا باہر نکل گیا۔ قریب سے گزرتی ہوئی ایک ٹیکسی کو اشارے سے روکا اور جلدی سے اس میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور کو میں نے ایک ایسے ہوٹل کا نام بتایا جو پونا کے ساحلی علاقے میں واقع تھا۔ ٹیکسی فوراً حرکت میں آ گئی۔ میں نے نظر گھما کر تربینی کے بنگلے کی سمت دیکھا تو لرز گیا۔ تربینی مجھے غری، غضبناک اور شعلہ فشاں حالت میں احاطہ کی روش پر کھڑا ہوا نظر آیا تھا۔ راستے بھر میری حالت خراب ہی رہی۔ موت میرا پیچھا کر رہی تھی۔ مجھے ہر لمحہ یہ خطرہ لاحق تھا کہ اب انکا کی پراسرار قوت میرے سر پر نازل ہوگی اور مجھے کسی حقیر کیچوے کی مانند کچل کر رکھ دے گی۔ اب تمام امیدیں ختم ہو چکی تھیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ٹیکسی چل رہی تھی اور مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے عمارتیں متحرک ہو گئی ہوں اور اب وہ ایک پل میں ٹیکسی پر گرنے والی ہوں۔ اس وقت مجھے نرگس کی یاد آئی۔ یہ خوفناک خیال بھی تھا کہ اب میں دوبارہ اس کی صورت نہیں دیکھ سکوں گا۔ مجھے اپنی حماقت پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ میں نے تربینی سے الجھ کر دور اندیشی کا ثبوت نہیں دیا۔ اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میں بڑے سے بڑے حادثے کا منتظر تھا اور اس سے فرار بھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے اپنے لیے ایک کمرہ بک کرا لیا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں وہاں بھی محفوظ نہیں رہ سکوں گا۔ میں دنیا کے کسی بھی خطے میں پہنچ جاؤں، انکا مجھے ڈھونڈ نکالے گی۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے ایک سرد آہ بھری، دروازوں کو اچھی طرح سے بند کر لیا۔ میری حماقت دیکھیے، انکا کے لیے بند دروازے اور کھڑکیاں کیا اہمیت رکھتے تھے۔
بستر پر لیٹتے ہی بگڑے ہوئے حالات پر غور کرنے لگا۔ باہر ذرا بھی آہٹ ہوتی تو میں ان کا کے خوفناک تصور سے کانپ جاتا۔ وقت جیسے جیسے گزرتا گیا میری پریشانیاں بڑھتی گئیں۔ دن بھر میں تذبذب میں مبتلا رہا۔ میری اندر اتنی جرأت بھی نہ تھی کہ میں کھانے کے لیے کمرے سے باہر نکل سکتا۔ مجھے اس بات پر شدید حیرت تھی کہ آخر اب تک تربینی کی طرف سے کوئی انتقامی کارروائی کیوں نہیں کی گئی۔ کیا تربینی نے محض مجھے دور رکھنے کی خاطر ڈرایا دھمکایا تھا؟ کیا وہ مجھ سے اپنا تعلق ختم کر دینا چاہتا تھا؟ لیکن ایک بات طے تھی کہ ان کا پنڈت بدری نارائن کے کہنے مطابق میرے حالات سے نا واقفی رہی تھی۔ دوسری صورت میں اتنی آسانی سے نہ تو میں برکاتی شاہ تک پہنچ سکتا تھا اور نہ وظیفہ مکمل کر سکتا تھا۔ مگر یہ وظیفہ کیا تھا جس سے مجھے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ میں نے کیا حاصل کیا اور کیا نقصان اٹھایا؟ اس وظیفے کے اچھے اثرات مرتب ہوئے یا برے، اس کشمکش نے مجھے ہلکان کر دیا تھا۔ دن بھر میں خود سے الجھتا رہا۔ آپ یقین کریں گے میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر بتی جلا سکتا۔ اسی شیشو پنچ کی حالت میں نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں بھی انہی الجھنوں میں گھرا رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں گھپ اندھیرے کا راز تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور جلدی سے کمرے میں روشنی کر دی۔ ابھی میں جاگنے کے سبب غور ہی کر رہا تھا کہ اچانک میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا سر بھاری ہو رہا ہے۔ میں نے سہمتے ہوئے عالم تصور میں اپنے سر پر نظر ڈالی تو خوف و دہشت سے میری چیخ نکل گئی۔ ان کا وہاں موجود تھی۔ اس لمحے مجھے سانپ سونگھ گیا۔ موت کے تصور سے میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ دیر تک میری یہی کیفیت رہی۔ اس عرصے میں انکا نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ مسکراتی رہی۔ مجھے اس کی مسکراہٹ سے شدید نفرت اور خوف محسوس ہوا۔ بہرحال میں نے کسی نہ کسی طرح اپنے حواس مجتمع کیے اور دوبارہ مسکراتی ہوئی انکا پر نظر ڈالی جو میرے سر پر آلتی پالتی مارے بیٹھی مجھے تیکھی نظروں سے دیکھے رہی تھی۔ تم انکا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہاں میں، انکا نے شرارت سے کہا۔ کیا میں تمہیں تلاش نہیں کر سکتی تھی؟ اتنی حیرت سے کیوں گھور رہے ہو؟ کیا مجھے پہلے نہیں دیکھا؟ انکا کا لہجہ معنی خیز تھا۔ تمہارے بہت سے روپ دیکھے ہیں لیکن آج تم مجھے سب سے زیادہ خطرناک نظر آ رہی ہو۔ میں نے ہمت کر کے جواب دیا۔ کیوں؟ کیا میں بری نظر آ رہی ہوں؟ انکا نے اٹھلا کر کہا۔ نہیں، تم سدا بہار ہو۔ تم تو اتنی حسین ہو جتنی پہلے تھی۔ میں نے خوشامدی انداز میں کہا۔ جھوٹ کہتے ہو، انکا نے خالص جسمانی انداز میں کہا۔ خوشامد کرتے ہو؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے تمہاری خوشامد سے مجھے کیا حاصل ہو جائے گا؟ میں نے اداس سے لہجے میں کہا۔ انکا کا لہجہ پہلے سے بدلا ہوا تھا۔ مجھے اس کی طنزیہ گفتگو زہر میں بھوجے ہوئے کسی نستر سے کم نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تنگ آ کر کہا۔ کام کی بات کرو، میں اپنی قسمت کا فیصلہ سننا چاہتا ہوں۔ اب زیادہ برداشت کی قوت نہیں ہے۔ جو کرنا ہے کرو۔ کیا کروں؟ تم ہی بتا دو کہ میں تمہاری قسمت کا کیا فیصلہ کروں؟ انکا نے اپنی روایتی شوخی سے کہا۔ جو تمہیں تربینی نے بتایا ہے، تمہارے آقا نے۔ میں اب ہر فیصلہ سننے کو تیار تھا۔ تربینی نے بہت کچھ کہا ہے، انکا سنجیدگی سے بولی۔ تو جو کچھ کہا ہے اسے کرو۔ میں نے بگڑ کر کہا۔ جی نہیں چاہتا۔ تمہارے چاہنے یا نہ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ تم تو تربینی کی غلام ہو۔ ہاں یہ تو ہے، پر مجھے تم سے بھی تو محبت ہے، انکا نے کہا۔ انکا وہ گھاؤ نہ لگاؤ، جو اب تک ہو چکا وہی بہت ہے۔ کیا تمہیں بھی وہ دن یاد ہیں؟ کون سے دن؟ وہی جب میں تمہارے سر پر تھی، تم مجھ سے روٹھ جاتے تھے اور میں تمہیں مناتی تھی۔ وہ باتیں خواب ہو چکی ہیں انکا، میں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا تو انکا مسکرا دی۔ ماضی ہمیشہ خواب ہوتا ہے، اسے بھول جانا چاہیے، مستقبل پر نظر رکھنی چاہیے۔ لیکن دن کا مستقبل روٹھ گیا ہو وہ غوری کیا کرے؟ مجھ سے میرے دن روٹھ گئے۔ مشکل باتیں یاد کر رہے ہو؟ کہاں سے آگے اتنا غم تمہاری باتوں میں؟ حالات انسانوں کے لہجے متعین کرتے ہیں، مگر تم آج اس قدر لگاوٹ کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں نے انکا کے انداز میں بڑی تبدیلی محسوس کی تو پوچھا۔ حالات کی بات ہے، انکا نے معنی خیز لہجے میں کہا، پھر بولی۔ کیا تمہیں میرا بولنا ناگوار لگ رہا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ اس شیریں گفتگو کے بعد تم مجھ سے کس طرح پیش آؤ گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا کام کرو اور مجھے حکم دو کہ مجھے کیا کرنا ہے۔
اگر میں یہ کہوں کہ تم مجھے حکم دو، میرے اندر مذاق سہنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی ہے۔ میں نے بے نیازی سے کہا، اچھا اتنے دکھی ہو؟ جواب میں خاموش رہا۔ مجھے انکا کی طول کلامی سے گھٹن ہو رہی تھی۔ انکا دیر تک یوں ہی دلچسپ انداز میں گفتگو کرتی رہی۔ اس کے تیور عجیب تھے۔ وہ مسکرا مسکرا کر اٹھلا اٹھلا کر بڑی اپنائیت کی باتیں کرتی، اور کبھی اس کے چہرے پر نفرت اور قرار کے ملے جلے جذبوں کا کھنچاؤ پیدا ہو جاتا۔ اس کی حسین آنکھیں اچانک شعلہ بار ہو جاتی۔ جانتے ہو جمیل، میں اس وقت تمہارے پاس کیوں آئی ہوں؟ کچھ دیر بعد وہ بولی۔ ہاں، میرا دل ڈوبنے لگا۔ تمہیں تربینی داس نے بھیجا ہے؟ میں نے بچوں کی طرح کہا۔ خاصے سمجھدار ہوتے جا رہے ہو، انکا نے بدستور سنجیدگی سے کہا، پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی، اور جانتے ہو تربینی داس مہاراج نے تمہارے حق میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ انکا، میرا دل بھر آیا۔ میں نے اس کی مدد کرتے ہوئے کہا، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم تربینی داس کے اشارے پر سنگلاگ پہاڑوں کو بھی روئی کے گالوں کی طرح اڑا دینے کی طاقت رکھتی ہو، لیکن انکا، میں کہتے کہتے رک گیا تو انکا بولی، مرنے سے پہلے نرگس سے ایک بار ملنا چاہتے ہو؟ کیا نرگس یاد ہے تمہیں اب تک؟ انکا میرے منہ کی بات چھین لی تھی۔ میں نے کہا، میں تو تمہیں بھی نہیں بھولا۔ تم تو دلوں کا حال پڑھنا جانتی ہو، تم نے میرے دل کو پڑھ لیا ہوگا۔ رہنے دو جمیل، بس کرو، میرے اوپر شک نہ کرو۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، آؤ میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ میں نے خوفزدگی سے کہا، تربینی داس نے مجھے تمہیں بلانے کے لیے بھیجا ہے، چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ ہماری راہ دے رہا ہوگا۔ انکا نے اچانک بڑی سرپیری کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے درمیان کبھی دوستانہ مراسم بھی رہ چکے ہیں، تمہیں میری محبوبہ کا درجہ حاصل ہے۔ میں تمہیں اس ضبط خاص کا واسطہ دیتا ہوں کہ نرگس کو آخری بار وقت ضائع مت کرو جمیل۔ انکا کسی الٹ دوشیزہ کی طرح کہا، سنو، میں ہمیشہ اپنے مالک سے وفادار رہنے پر مجبور ہوں۔ اپنے آقا کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ اب تم چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چلو، میں نے بے بسی سے کہا، جو تمہاری مرضی۔ راستے بھر میں انکا کے چہرے پر ابھرنے والے متضاد تاثرات بھانپتا رہا۔ بلا شبہ اس کے رویے میں غیر معمولی فرق تھا۔ اس سے قبل کہ میں نے اسے ایسی مختلف کیفیتوں سے دوچار نہیں دکھا تھا، مجھے تربینی سے کسی خوشگوار سلوک کی توقع نہ تھی، اور میں نے خود کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ میں مقتل کی طرف جا رہا ہوں۔ مقتل کی طرف جاتے ہوئے کسی شخص کی جو حالت ہو سکتی ہے وہی میری تھی۔ کس خیال میں الجھے ہوئے ہو جمیل؟ انکا کی آواز اچانک میرے کانوں سے ٹکرائی تو میرے خیالات کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں نے انکا پر نظر ڈالی جو میرے سر پر کھڑی بڑی دل نواز نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت مجھے انکا کا یہ انداز بڑا ظالمانہ محسوس ہوا۔ میں نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے اور انکا کی طرف سے نگاہیں پھیر لیں۔ اے جمیل صاحب، اتنی نفرت! کچھ تو میری پرانی مہربانی کا خیال کیا ہوتا۔ سچ ہے، مرد بڑے ہی بے مروت ہوتے ہیں۔ انکا، خدا کے لیے میرے پرانے زخموں کی نمک پاشی نہ کرو، میں بڑا مجبور ہوں اور بے بس ہوں۔ جب تک زندہ ہو ہنستے بولتے رہو، موت سے کیا ڈرنا؟ تربینی کو دیکھو، اس کے سینے میں تمہارے خلاف انتقام کا جوالا مکھی روشن ہے، لیکن جانتے وہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بمبئی کی ایک حسین ترین ساحرہ اس کی خوابگاہ میں موجود ہے۔ وہ اس وقت بمبئی کی سب سے حسین لڑکی کے ساتھ عیش کر رہا ہے، عیش بالکل اسی طرح جس طرح تم رنگ رلیاں منایا کرتے تھے۔ کیوں، یاد ہے نا تمہیں وہ باتیں؟ انکا کی طنز بھری باتوں کے سوائے خاموشی کے میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اس وقت عجیب حرکتیں کر رہی تھی۔ تمام راستے وہ مجھے ستاتی رہی، مجھ پر طنز کے نشتر چلاتی رہی۔ میں نے خاموشی ہی مناسب سمجھی۔ جو کچھ وہ کہتی جا رہی تھی میں سنتا جا رہا تھا۔ اس نے مجھے کملا نامی لڑکی کو یاد دلانے جسے بمبئی میں نے اپنی حوث کا نشانہ بنانے کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ کملا کے شباب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نشہ سب بھر گیا تھا۔ پھر اچانک اس کے تیور بدل گئے، میری خاموشی سے وہ بگڑ گئی۔ ہاں، تم نے یہ نہیں پوچھا کہ تربینی نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ میں نے اس پر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ تربینی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمہیں اس حسین ساحرہ کے سامنے ذلیل کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں زندہ آگ میں بھی جلا دے اور اس لڑکی کو اپنی غیر معمولی قوت سے متاثر کرے۔ میں جانتا ہوں تربینی کو پراسرار قوتوں کا سہارا حاصل ہے، میں نے زہر خند سے جواب دیا۔ اور میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ میں اس کی تابع ہوں، اپنے آقا کا حکم ماننا میرا فرض ہے۔ انکا نے روکھے لہجے میں کہا، اور پھر اس کے بعد خاموش ہو گئی، اس لیے کہ تربینی کا بنگلہ آ گیا تھا۔ انکا نے غلط نہیں کہا تھا۔ تربینی اپنے خاص کمرے میں اس وقت ایک انتہائی حسین جمیل لڑکی کے ساتھ مصروف عیش تھا۔ میری نظروں سے اتنی حسین صورت شاید و نادر ہی گزری تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ نیم اڑیا لباس میں اس کا کندن کی مانند دمکتا ہوا جسم جھلک رہا تھا۔ شراب کے نشے نے اس کی آنکھوں کو کچھ زیادہ ہی نشیلا بنا دیا تھا۔
تربینی کی گردن میں بائیں ڈالے وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ غالباً تربینی نے اسے میرے بارے میں کچھ بتا دیا تھا۔ کیوں جمیل، کیسی ہے لڑکی؟ شرمیلی، نازک، گداز، سرخ ہے نا؟ حسین لڑکی۔ انکا نے میرے کانوں میں سرگوشی کی، لیکن مجھے یہ سب سوچنے کی فرصت کہاں تھی۔ میرے اوپر تو خوف مسلط تھا۔ میں تربینی کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ آ گئے؟ اس کے حق میں گلاس کی باقی ماندہ شراب اڑیلتے ہوئے مجھے مخاطب کیا۔ ٹنٹے، کیا تو نہیں جانتا کہ میں تجھے سمندر کی تہوں سے بھی ڈھونڈنے کھانے کی شکتی رکھتا ہوں؟ میں نے خاموشی ہی میں عافیت سمجھی۔ انکا بدستور میرے سر پر براجمان رہی تھی۔ کچھ بولو جمیل احمد خان، چپ کیوں ہو؟ تربینی نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، لیکن میں بدستور مہربلب تھا۔ خاموشی کے سوا میں اور کیا کر سکتا تھا؟ ڈارلنگ، کیا یہی وہ مورکھ ہے جس نے تم سے ٹکرانے کی حماقت کی تھی؟ تربینی نے برابر بیٹھی ہوئی لڑکی نے پہلی بار کہا۔ اس کی آواز بھی اس کے خوبصورت جسم کی طرح لوچدار تھی۔ ہاں کوشلی، یہی وہ سورما ہے جو اپنی اوقات بھول گیا ہے۔ تربینی نے مجھے غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، اور پھر اسے اور قریب کرتے ہوئے کہا، بتاؤ تم اس کے لیے کیا سزا تجویز کروں؟ میں میرے اپمان کی کیا سزا ہو سکتی ہے کوشلی؟ تمہارے اپمان کی کیا سزا ہو سکتی ہے کوشلی؟ تمہارے اپمان کی سزا؟ کوشلی شرماتے ہوئے بولی، اس کی کم سے کم موت ہی ہو سکتی ہے۔ تم حسین ہونے کے ساتھ ذہین بھی بہت ہو۔ اٹھاؤ اپنا پستول اور اسے مار دو گولی۔ تربینی نے بہکتے ہوئے کہا۔ میں؟ کوشلی نے جھجکتے ہوئے کہا، ہاں تم مار دو اس حرامزادے کو۔ تربینی غصے سے بولا، تمہارے کارن تو میں خود کو بھی شوٹ کر سکتی ہوں۔ کوشلی نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر اس نے میز پر رکھے ہوئے پرس سے اپنا لیڈیز آٹومیٹک پستول نکالا اور لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی۔ ڈھیلے ڈھالے باریک لباس نے بے ترتیب ہو کر اسے اریاں کر دیا تھا، لیکن میں اس کے جسمانی نشیب و فراز سے زیادہ اپنے انجام پر غور کر رہا تھا۔ میرے قریب آ کر کوشلی نے نفرت بھری نظروں سے مجھے سرتاپا دیکھا، پھر بھویں چڑھا کر بولی، کوئی آخری اچھا ہے تمہاری؟ قبل اس کے کہ میں کوئی جواب دیتا، انکا میرے سر سے رنگ کر بائیں کندھے پر آ گئی۔ اور سرگوشی کرتے ہوئے بولی، جمیل ہمت کرو، دیکھو کتنی حسین لڑکی سامنے ہے، اس کے ہاتھوں مرنا بھی کتنا اچھا ہے۔ میری مانو تم مرنے سے پہلے کوشلیہ سے اس کا شریر مانگ لو، اس کے بعد کوشلیہ کے ہاتھوں مرنے میں تمہیں زیادہ لطف آئے گا۔ کوشلیہ نے مجھے خاموش پایا تو بڑی نخوت سے بولی، بولتا کیوں نہیں؟ ارے میں کیا پوچھتی ہوں کمینے، بتا تیری آخری اچھا کیا ہے؟ میں نے کوشلیہ کی انگلیوں کی گرفت پستول پر بڑی مضبوطی سے جمتے دیکھی تو میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اب اس کی ٹریگر پر رکھی ہوئی ایک انگلی کی حرکت کی دیر تھی جو میری شمع یاد گل کر دیتی۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، آنکھیں دھندلانے لگیں۔ میں نے کسمرسی سے پہلو بدلا تو انکا نے تیزی سے کہا، ارے تم تو بہت خفرادہ ہو گئے، تمہارا جھگڑا تربینی سے ہے، تم اس نازک لڑکی سے کیوں ڈر رہے ہو؟ یہ تمہارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ انکا کا آخری جملہ سن کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ جس انداز میں اور لہجے میں اس نے وہ جملہ کہا تھا، اس سے ظاہر یہی ہوتا تھا کہ وہ کوشلیہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گی۔ میں نے عالم تصور میں دیکھا تو ششدر رہ گیا۔ مجھے انکا کی حسین آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی کا وہی جذبہ نظر آیا جو میں بارہا اس وقت دیکھ چکا تھا جب وہ میرے سر پر سوار تھی۔ پھر بھی مجھے یقین نہیں آیا۔ تربینی کی موجودگی میں انکا کا میرے ساتھ یوں ہمدردی سے پیش آنا تعجب خیز ہی تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انکا بھی تربینی اور کوشلیہ کی طرح میری بے بسی کا مذاق اڑا رہی ہو، وہ موت کے اس ڈرامے سے لطف لے رہی ہو؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ انکا کی آواز دوبارہ میرے کانوں میں گونجی، یہ مذاق نہیں ہے جمیل، تم قطعاً نہ گھبراؤ، جب تک میں تمہارے سر پر موجود ہوں کوشلیہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ آگے بڑھو اور اس خوبصورت لڑکی سے دو باتیں ضرور کر لو۔ کیا تم جو کچھ کہہ رہی ہو وہ سچ ہے؟ میں نے دل ہی دل میں انکا سے کہا۔ ہاں، میرے اوپر اعتماد کرو، انکا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ انکا کے جملوں نے جیسے میرے جسم میں برقی لہر دوڑا دی تھی۔ یک لخت مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر بے پناہ طاقت آ گئی ہو۔ کچھ دیر قبل میں جس بے چارگی اور بے بسی کا شکار تھا وہ اچانک جاتی ہی رہی۔ میں نے کوشلیہ کے خوبصورت چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے دمنگ لہجے میں کہا، کیا تم میری آخری خواہش پوری کرنے کا وعدہ کرتی ہو؟ بول، کیا چاہتا ہے؟ کوشلیہ نے شہزادیوں کی طرح کہا تو میں بڑی بے باکی سے بولا، اگر تم اپنی بات کی پکی ہو تو میری آخری خواہش پوری کر دو۔ میں چاہتا ہوں تم میری موجودگی بے تربینی کے منہ پر تھوک دو۔ ٹنٹے، حرامی! تربینی شعلے کے مانند میری طرف لپکا۔ میں تجھے بتاؤں گا کمینے، میں تیرے منہ پر پیشاب کرواتا ہوں۔ کوشلیہ کو بھی میرے اچانک بدلتے ہوئے طرز عمل پر حیرت ہوئی تھی۔ پھر جب تربینی داس کسی زخمی درندے کی طرح جھپٹ کر آگے بڑھا تو وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ایک ثانیے کے لیے
ایک ثانیے کے لیے میں بھی خوف زدہ ہو گیا، مگر اسی وقت انکا نے مجھے اپنی سمت متوجہ کر کے کسی قدر جوشیدہ انداز میں کہا، جمیل، اس ڈرامے کو اور خوبصورت بناؤ۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تم نے برکاتی شاہ کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کر کے کیسی طاقت حاصل کر لی ہے۔ سنو، تربینی کے سر سے اترتے ہی میں تمہاری ہو چکی ہوں۔ صرف اس بات کی دیر تھی کہ کب تربینی مجھے خود سے جدا کرے اور میں تمہارے سر پر پہنچ جاؤں۔ اب میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے پر مجبور ہوں، صرف تمہارے لیے۔ انکا کی باتوں نے مجھے نئی زندگی کا پیغام دیا اور میرا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا۔ میری آنکھوں میں مسرت کے ہزاروں دیپ روشن ہو گئے۔ میں نے ایک بار انکا کو بڑی اپنائیت سے دیکھا۔ مجھے اس وقت وہ بھولی بھالی، معصوم اور دلکش نظر آئی۔ وہ مجھے اس وقت اپنے تمام خوابوں کی حسین تعبیر نظر آ رہی تھی۔ میرا جی چاہا کہ مجھے سر سے اتار کر اپنے دل میں رکھ لوں۔ ابھی میں انکا کی غزالی آنکھوں میں جھانک ہی رہا تھا کہ تربینی کی کرخت آواز میں کمرے میں گونجی۔ وہ کوشلیہ سے مخاطب تھا، کوشلی، لاؤ یہ پستول مجھے دو، اس حرامزادے کو میں ابھی تڑپا کر ماروں گا۔ تم دیکھو بھی میں کیسا تماشا ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے تمہیں اس کھیل میں بہت لطف آئے گا۔ کوشلیہ اب بری طرح سہم چکی تھی۔ اس نے پستول تربینی کو تھما دیا۔ میں اب قطر خوفزدہ نہیں تھا۔ میرے جی میں اس صورتحال سے لطف لینے کا خیال آیا۔ میں نے تربینی کو جو انکا کے پراسرار وجود کے میرے سر پر منتقل ہو جانے کی حقیقت سے ناواقف تھا، سنجیدگی سے دیکھا اور پھر بھاری بھرکم لہجے میں کہا، تربینی داس، تم نے مجھے متر کہا تھا، لیکن افسوس تم اپنا وچن بھول گئے۔ کیا تمہارے دھرم نے یہی سکھایا ہے کہ دوست بنا کر پیچھے اس کی کمر میں چورا گھونپ دو؟ دھرم کے بچے، تربینی گراتے ہوئے بولا، میں تجھے ابھی کیڑے کی طرح مسل دوں گا۔ تم کچھ زیادہ ہی بڑھے ہو تربینی داس۔ میں نے بہت نرمی سے کہا، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں क्षमा بھی کر سکتا ہوں۔ تو اور مجھے क्षमा کرے گا؟ تربینی حیرت سے فلک جگہ کہہ کے لگانے لگا۔ اسے میری صحیح دماغی پر غالباً شبہ ہو رہا تھا۔ چند ثانیے تک وہ جھوم جھوم کر کہہ کے لگاتا رہا، پھر یک لخت اس پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ اس نے پستول کا رخ میری جانب کر کے لبلبی دبا دی۔ اسی وقت انکا نے مجھے مشورہ دینے شروع کر دیا کہ میں کس سمت مڑ جاؤں۔ پہلا وار خالی گیا۔ میں وہیں کھڑے کھڑے پہلو بچا گیا تھا۔ میں تربینی کی بخلاہٹ پر مسکرایا تو اس پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ یک کے بعد دیگرے اس نے پستول کی باقی ماندہ گولیاں بھی میرے اوپر داغ دیں۔ انکا لمحوں میں مجھے نشانے سے بچا دیتی تھی۔ میری حالت تربینی کی گولیوں کے درمیان کسی ناچنے والی کسی رہی۔ تربینی کا ہر نشانہ خطا گیا۔ وہ میرا بال بھی بیکا نہ کر سکا۔ پھر اچانک میں نے تربینی کو یوں چونکتے دیکھا جیسے اسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ اس نے براہ راست میرے سر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، انکا، میری آگیا ہے کہ تو اس حرامزادے ٹنٹے کو بے بس کر کے میرے چرنوں میں ڈال دے۔ آج میں تیرے لیے اس مشٹنڈے کا خون فراہم کروں گا۔ خوب، میں نے آنکھیں نچا کر کہا۔ مجھے تربینی کے چہرے پر وحشت کے آثار دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ میں اسے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ انکا بول پڑی، جمیل، تم یہاں سے خاموشی سے چلے جاؤ۔ کوشلیہ کو دیکھ کر میرا برا حال ہو رہا ہے۔ انکا نے گلابی ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، کوشلیہ کے جسم کو دیکھو، کیسا انار کی طرح سرخ سرخ ہو رہا ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ انکا کا مقصد کیا ہے۔ وہ کوشلیہ پر ریجھ گئی تھی اور اس کا خون پینے کی خواہش مند تھی۔ مجھے بھلا کیا انکار ہو سکتا تھا، لیکن جانے سے پہلے میں تربینی کو کوئی سبق دینا چاہتا تھا۔ مجھے ان مظالم کا حساب چکانا تھا جو تربینی نے میرے اوپر توڑے تھے، مگر انکا سے کچھ کہنے سے پیشتر ہی تربینی نے پھر انکا کو آواز دی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کے سر کے بال بکھر گئے اور وہ وحشت زدہ نظر آتا۔ کوشلیہ سیمی دور کھڑی تھی اور اس نے کوٹ سے اپنے جسم کو چھپانا شروع کر دیا۔ جمیل، مجھے اجازت دو کہ میں کوشلیہ کے تازہ خون سے اپنے وجود کو سیراب کروں، انکا نے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ کل صبح تک تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ تربینی سے اپنا حساب تم بعد میں چکا لینا۔ میری بات غور سے سنو، میں کیا کہہ رہی ہوں۔ انکا نے کچھ ایسے ملتجیانہ انداز میں یہ درخواست کی تھی کہ میں اسے رد نہ کر سکا، مگر جانے سے پہلے میں نے اسے دل میں کہا، تربینی کو اسے چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا، اور یہ کوشلیہ جو لباس پہن رہی ہے، اس سے کچھ نمٹنے کو دل کہتا ہے۔ دل جو کہتا ہے وہ خواب پورا کر لینا۔ کوشلیہ جیسی ہزاروں لڑکیاں تمہیں ملیں گی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں تربینی سے کوشلیہ کو ختم کراؤں گی اور تربینی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جائے گا؟ تمہارے انتقام کا یہ طریقہ کیسا رہے گا؟ انکا نے کسی سمجھدار بوڑھی عورت کی طرح کہا، تم بہت ذہین ہو، مگر مجھے اجازت دو کہ میں دو ہاتھ تربینی سے ضرور کر لوں، ورنہ مجھے رات بھر نیند نہیں آئے گی۔ انکا سے بات میں نے زبان سے نہیں کہی، اس لیے کہ زبان ہی کہتا تو تربینی کو پتہ چل جاتا۔ میں دل میں اس بات کا تصور کرتا اور مجھے معلوم تھا کہ انکا دل کا احوال پڑھنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر جلدی کرو تاکہ کوشلیہ کی یہاں موجودگی تربینی کا
نشے میں ہوا ہونا اور پھر ایک قتل، یہ موقع نکل نہ جائے۔ جو کچھ کرنا ہے جلدی کر، انکا نے مجھے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، میں انکا سے کہہ کر بہت آہستگی سے تربینی کی طرف بڑھا، جو مجھے بری طرح گالیاں بک رہا تھا۔ مجھے قریب آتا دیکھ کر اس کی گالیوں میں اضافہ ہو گیا۔ دوسری طرف مجھے کوشلیہ دروازے کی طرف بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ میں تربینی کی طرف بڑھنے کے بجائے لپک کر اسے پکڑا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگی۔ میں نے پوری طاقت سے ایک زوردار تماچا اس کے رخسار پر رسید کیا۔ میرے اوپر دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا لباس کھینچا تو وہ فرش پر لڑک گئی۔ اس عرصے میں تربینی داس میرے اوپر کود چکا تھا۔ اس نے میری پیٹھ پر گھونسے مارنے شروع کر دیے۔ ادھر کوشلیہ نے موقع غنیمت دیکھ کر اپنے شکستہ لباس کی پرواہ کیے بغیر میری ٹانگ میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ تکلیف کی شدت سے میں بلبلا اٹھا۔ عین اسی لمحے انکا میرے سر پر آ گئی۔ میرے سر سے اتر گئی اور میں نے تربینی کو چیختے ہوئے فرش پر لوٹتے دیکھا۔ انکا تربینی کے سر پہنچ گئی تھی۔ تربینی کو اس عالم میں دیکھ کر میں پھر کوشلیہ کی طرف بڑھا اور نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں نے جنون میں اس کا لباس نوچنا شروع کر دیا۔ جب وہ تقریباً برہنہ ہو گئی، اس نے مزاحمت ترک کر دی تو میں نے ایک لات اس کے چہرے پر ماری۔ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ خون کو دیکھ کر میں سنبھلا۔ حالانکہ میں کوشلیہ کا گلا اپنے ہاتھ سے گھونڈنے کا ارادہ رکھتا تھا، مجھے انکا کی ہدایت یاد آ گئی اور میں نے تڑپتے ہوئے تربینی داس کا مخاطب کیا۔ تربینی داس، میں جا رہا ہوں۔ تم نے آج جو سزا میری تجویز کی تھی نا، اس کا میں خیال رکھوں گا۔ ہماری دوسری ملاقات جلد ہوگی۔ پھر میں نے کوشلیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ میں اسے حقارت کی نظروں سے گھورتا ہوا باہر آ گیا اور تاریکی میں ملازموں کی نظروں سے بچتا بچاتا تربینی کے بنگلے سے باہر نکل گیا۔ ہوٹل پہنچ کر جب میں اپنے بستر پر دراز ہوا تو میرے سامنے ایک طویل پروگرام تھا۔ میں اپنے اندر غیر معمولی طاقت محسوس کر رہا تھا۔ میرا پورا ماضی میرے سامنے تھا، چہرے میری نظروں کے سامنے ابھر رہے تھے۔ ایک طویل مشقت کے بعد کہیں یہ دن آیا تھا۔ اس رات میں بہت دنوں بعد سکون کی نیند سویا۔ صرف مجھے انکا کا انتظار تھا۔ دیکھیں وہ کب میرے پاس آتی ہے۔ آنے والا کل میرے لیے بہت اہم تھا۔ اب میری قسمت کا ستارہ چمکنے کے لیے کسی آنے والے کل کی دیر نہیں تھی۔ صبح جب میں سو کر اٹھا تو ایک فرحت بخش احساس تھا، ایک ایسی لذت جو میں نے بہت دنوں بعد محسوس کی۔ انکا آ رہی تھی، وہ ننھی منھی حسین اور جمیل پر اسرار عورت جس نے مجھے عجیب و غریب حالات سے دوچار کر دیا تھا۔ بہت کم لوگ ہوں گے جن کی زندگی میں اتنے نشیب و فراز آئے ہوں گے۔ ایک عرصے سے میں انکا کی نوازشوں، اس کے ستم، اس کے عتاب، اس کی محبتوں کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ اب انکا کے وہ الفاظ میرے کانوں میں رس انڈیل رہے تھے کہ میں نے برکاتی شاہ کا وظیفہ پڑھ کر تربینی سے اسے چھین لینے کی قوت حاصل کر لی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ تربینی کے سر سے اترتے ہی وہ میری ہو چکی ہے۔ صرف اس بات کی دیر تھی کہ کب تربینی اسے خود سے جدا کرے اور کب وہ میرے پاس پہنچ جائے۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ میری ہر خواہش پوری کرنے پر مجبور تھی۔ مجھے اس کا ایک ایک جملہ یاد آ رہا تھا جب وہ کہہ رہی تھی، یہ مذاق نہیں جمیل، یقین کرو اب میں صرف تمہاری ہوں، صرف تمہاری۔ انکا اب میری ہے۔ جن حضرات نے میری یہ داستان پڑھی ہے ان سے یہ اظہار کرنے کی ضرورت نہیں کہ انکا کی آمد کا مژدہ سن کر میرے دل کا کیا عالم ہوا۔ میں نے انکا کی پراسرار ڈاکٹر دیکھی تھی۔ انکا کی وجہ سے زندگی کے سب سے خوبصورت دن میرے ساتھ وابستہ رہے۔ اس دن ناشتہ کرنے کے بعد لان پر ایک آرام دہ کرسی پر دراز دھوپ کا لطف اٹھا رہا تھا اور مستقبل کے پروگرام بنا رہا تھا۔ اس بار انکا آئے گی تو میں کیا کروں گا؟ میں اس انمول ہیرے کو تمام تر حفاظت سے رکھوں گا۔ برکاتی شاہ اور بدری ننائن نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ اب میں لہو اور لعاب سے پرہیز کروں گا اور ایک نئی زندگی کی ابتدا کروں گا، ایک ایسی زندگی جو برائیوں سے دور ہو۔ مجھے گزشتہ سالوں میں انکا کو صحیح طور پر استعمال نہ کرنے کا غم تھا۔
میں سوچ رہا تھا کہ اب میں سب کچھ بدل دوں گا، میری نرگس میرے پاس آ جائے گی۔ جب نرگس کا خیال آیا تو اصفہانی صاحب کا یہ رویہ بھی مجھے یاد آ گیا اور میری مٹھیاں خود بخود بھینج گئیں۔ میں نے اس وقت اصفہانی صاحب کے خیال کو دل سے نکال دینا چاہا، مگر وہ تو ایک طویل فہرست تھی، ان لوگوں کی طویل فہرست جن سے انتقام لینے کو جی چاہتا تھا۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے میری حالت بگڑتے دیکھ کر مجھ سے منہ پھیر لیا تھا، میرے کاروبار کے ساتھی، لڑکیاں، تربینی اور اصفہانی صاحب، وہ تمام لوگ جو مجھے بھیک دیتے ہوئے ٹھوک کر مار کر چلے جاتے تھے، وہ مردہ مزار نظریں، وہ شرمناک رویے۔ میں نے خود کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ میں ان سب کو بھلا دوں، اب انتقام لینے سے کیا حاصل، اور میں اس کوشش میں کامیاب ہو گیا، لیکن تربینی اور اصفہانی کے سلسلے میں خود پر قابو نہ پا سکا۔ بہرحال ان کی آمد میرے کوئی معمولی واقعہ نہ تھی۔ میں دن میں اپنی سنہری مستقبل کے خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ صبح میرے لیے ایک نیا پیغام لے کر طلوع ہوئی تھی۔ جب میں ناشتہ کر چکا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرا سر بھاری ہو گیا ہے۔ وہ آ گئی، وہی ان کا بے زندگی، وہ واقعی آ گئی۔ اب کچھ جھوٹ بولا نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں بوجھل تھیں، غنودہ۔ اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا، مستی سے بھرپور ایک نگاہ، پھر اس نے ایک انگڑائی لی اور میرا جی چاہا کہ میں اس کے حسین وجود کو اپنے دل میں رکھ لوں۔ میں اس سے آج بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، اس کی آمد پر بے پناہ مسرت اور سے شدید اپنی وابستگی کا اظہار کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ رات بھر کوشلیہ سے مصروف رہی ہوگی، اس لیے اس کی آنکھوں میں خمار تھا۔ میں نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، تم آ گئیں؟ میں تمہارا شدت سے منتظر تھا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، اس نے تمام تر شرینی سے جواب دیا۔ تمہاری آنکھوں میں نیند ہے، تم کچھ دیر کے لیے سو جاؤ۔ نہیں، ایسی بات بھی نہیں جمیل، وہ اٹھلاتے ہوئے بولی۔ سو جاؤ میری جان، میں نے اصرار کیا۔ ارے اتنی محبت کا اظہار نہ کرو، میں ایک آنی جانی چیز ہوں۔ اچھا باتیں بند کرو اور اطمینان سو جاؤ۔ تمہیں معلوم نہیں کہ اس وقت میرے احساسات کیا ہیں؟ مجھے معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے؟ یہ کہ تم اس وقت میرے عشق میں بری طرح مبتلا ہو۔ ہاں، ان کا بہت دنوں بعد یہ دن آیا ہے۔ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، اب میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ کوئی عزیز شے اتنے دکھوں کے بعد ملے تو کیا خوشیاں محسوس نہ ہوتی ہوں گی۔ یہی حال میرا ہے، مگر تم نے میرے متعلق بڑی بدگمانی کی۔ تم نے بھی کچھ کم ظلم میرے اوپر نہیں توڑے۔ میں مجبور تھی، بتاؤ میں کیا کرتی؟ کچھ تو خیال کیا ہوتا ان کا۔ کیا تمہیں میرے اوپر ظلم کرتے ہوئے واقعی کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا؟ یقین کرو ہوتا تھا، انکا نے اداسی سے کہا۔ پھر تم اتنی سنگ دل کیسے بن جاتی تھی؟ تم نے پچھلے تعلقات کی کوئی رعایت بھی نہیں مجھے دی۔ میں نے شکایتاً کہا۔ جمیل، تربینی نے مجھے جاب کر کے حاصل کیا تھا۔ تم تو جانتے ہو کہ جو میرے جاب کر لیتا ہے میں اس کی تابع رہتی ہوں، میں اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتی۔ بہرحال گزری باتوں کو بھول جاؤ، اب میں کسی اور کو جاب کرنے کا موقع نہیں دوں گی۔ تم نظر رکھنا کہ کون تمہارے اوپر للچائی ہوئی نظریں رکھتا ہے۔ میں اس کا کام وقت سے پہلے ہی تمام کر دوں گا، میں نے جوش سے کہا۔ آگے کیا ہوگا اس پر توجہ نہ کرو، جو لمحے ویلے ہیں انہیں سرمستی سے گزار دو۔ کیا مطلب؟ کیا اب بھی کوئی امکان رہ گیا ہے؟ ارے نہیں نہیں جمیل، میرا مطلب ہے تمہیں اپنے الجھے ہوئے حالات سنبھالنے کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ وہ تو میں کروں گا، لیکن تم کچھ اداس باتیں کر رہی ہو۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ویسے تم نے پچھلے دنوں بہت بیوقوفیاں کی، حالات اتنے خراب نہیں ہوتے جتنے ہو گئے۔ میں دوپہر تک انکا سے گفتگو کرتا رہا۔ وہ میرے سر پر بائیں کروٹ لیتی تھی، اپنے نازک ہاتھوں کو اس نے بطور تکیہ استعمال کیا تھا۔ تنفس کے ساتھ اس کے جسمانی نشیب و فراز کے زیر و بم مجھ پر نشے کی کیفیت طاری کر رہے تھے۔ میں نے اسے واریانہ نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی مست آنکھوں میں مجھے اپنا تابناک مستقبل نظر آ رہا تھا۔ انکا نے جواہی لی اور بڑے ناز و ادا سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہماری نگاہیں چار ہوئیں تو انکا کے ہونٹوں پر ایک دلکش تبسم جاگ اٹھا۔ میری آنکھوں میں وہ شوخی سی رنگنے لگی تو میں نے پوچھا، رات کیسی گزری؟ کوشلیہ کیسی تھی؟ مت پوچھو جمیل، بہت عرصے بعد کوشلیہ جیسی کوئی لڑکی ملی۔ تم نے دیکھا تھا اس کی رنگت کتنی سرخ تھی؟ اس میں خون ہی خون تھا۔ مجھ پر تو نشہ طاری ہو گیا۔ اچھا، بہت اچھی لگی وہ تمہیں؟ ہاں، وہ بڑی خوش ذائقہ نکلی۔ انکا نے کوشلیہ کا قصہ بڑی دلچسپی سے سنایا۔ انکا کے گفتگو کرنے کا اپنا ہی ایک مخصوص انداز تھا۔ میں دیر تک اس کی بھولی بھالی باتوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ پھر معان مجھے تربینی کا خیال آ گیا۔ میں نے پوچھا، تم نے مجھے تربینی کے بارے میں بتایا نہیں، اس کا کیا ہوا؟ تمہارا دشمن اس وقت پولیس کے قبضے میں ہے۔ پولیس نے وہ پستول بھی قبضے میں کر لیا ہے جس سے تربینی نے کوشلیہ کو مارا تھا۔ تربینی کی حویلی کو سربمہر کر دیا گیا ہے۔ اب بڑے بڑے رازوں سے پردہ اٹھے گا۔ جس وقت کوشلیہ قتل ہوئی اس وقت پولیس موجود تھی؟ نہیں، پولیس کوئی آواز سن کر تو اندر آتی۔ جیسے ہی فائر کی آواز آئی پولیس نے اندر داخل ہو کر تربینی کو گرفتار کر لیا۔ وہ پولیس کی آمد پر کوٹھی
میں چھپا چھپا پھر رہا تھا اور ملازموں سے پناہ مانگ رہا تھا، مگر یہ برا ہوا۔ میں نے اپنا نچلا ہونٹ دباتے ہوئے کہا، اگر تربینی کو لمبی سزا ہوگی تو میرا انتقام ادھورا رہ جائے گا۔ میں اسے اتنی آسانی سے زیادہ سزا نہیں دینا چاہتا۔ ان کا اس نے مجھ پر بڑے ظلم توڑے ہیں، بڑی اذیتیں پہنچائی ہیں۔ میں اپنی مرضی کے مطابق اسے سزا دینا چاہتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔ انکا نے اپنے گھریرے بالوں کو سر کی چمبل سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، بے پرواہی سے کہا، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب تم میرے آقا ہو، میں تمہاری باندی۔ مجھے حکم دو کہ میں کیا کروں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تربینی کو خود اپنے ہاتھوں سے سزا دو تو پولیس کے شکنجے سے نکل سکتا ہے، مگر کس طرح؟ پولیس نے اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا تو انکا بے اختیار ہنس پڑی اور شوق نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے بولی، اپنی انکا کے بارے میں تم ابھی کچھ نہیں جانتے۔ ابھی کیا دیکھا ہے تم نے؟ تم نے تو ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا۔ مجھے یہ شکایت ہی رہی کہ کسی نے مجھ سے وہ کام ہی نہیں لیا جو میں کر سکتی ہوں۔ تربینی بھی صرف عورت، شراب اور پیسے کا رسیا تھا اور معمولی سے کام مجھ سے لیتا تھا۔ تم نے بھی یہی کیا، حالانکہ یہ کام تو نہایت معمولی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں جو کچھ کسی شخص کے لیے کر سکتی ہوں وہ کسی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ میری صلاحیتیں اور طاقتیں اپنے دائرے میں رہ کر بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ میری کچھ حدود ہیں، لیکن میں اپنی حدود میں رہ کر بھی بڑے بڑے کام کر سکتی ہوں۔ میں کسی کو قتل نہیں کر سکتی، لیکن میں یہ کام بڑی آسانی سے کروا سکتی ہوں۔ میں اپنے حصول کے لیے جاب کرنے والے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر یہ میں بتا سکتی ہوں کہ کون، کب اور کہاں میرا جاب کر رہا ہے۔ میں خون خود حاصل نہیں کر سکتی، لیکن اپنے لیے خون فراہم کرنا میرے لیے مشکل نہیں۔ میں ذہنوں کو پلٹ دیتی ہوں، لیکن اس کے لیے میری وہاں موجودگی ضروری ہے۔ میں انکا ہوں، جمیل احمد خان میرا نام انکا ہے، اور اب میں تمہاری باندی ہوں۔ تربینی کو پولیس کے چنگل سے نجات دلانا کون سا مشکل کام ہے؟ کہو اگر تربینی کا ملازم کوشلیہ کے قتل کا الزام اپنے سر لے لے تو کیسا رہے گا؟ اس طرح تربینی بچ جائے گا اور پھر تم تربینی کے ساتھ جو چاہو کر لینا۔ مگر میں کچھ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ میں انکا سے دریافت کرنا چاہتا تھا کہ پستول پر ثبت تربینی کے ہاتھ اور انگلیوں کے نشانات کا کیا بنے گا، لیکن مجھے فوراً انکا کی پراسرار قوتوں کا خیال آ گیا۔ وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ چنانچہ میں نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا، میں یہی چاہتا ہوں کہ تربینی کوشلیہ کے قتل کے الزام سے چھوٹ جائے۔ تمہارا اشارہ کافی ہے۔ انکا نے اپنی دراز پلکوں اور سر کو ایک طرف جھکاتے ہوئے پیار سے کہا، پھر کھڑے ہو کر بولی، میں چلتی ہوں۔ میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے کہ ملازم کو اقبال جرم کرانے، کیس کو الجھانے، پستول پر ملازم کے ہاتھ کے نشانات بنانے اور پولیس افسران کے ذہن کو کلابازیاں کھلانے میں وقت صرف کرنا پڑے گا۔ اجازت دو مجھے۔ مگر تم تو ابھی سونا چاہو گی، رات بھر کوشلیہ سے تم مصروف رہی ہوگی۔ میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، میں اطمینان سے سو لوں گی، اس وقت میرا جانا ضروری ہے۔ انکا نے نیاز مندانہ لہجے میں کہا۔ میں نے بھی اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اجازت ہے میری خوبصورت کنیز، تم جاؤ، لیکن خیال رہے جتنی دیر تم میری نظروں سے دور رہو گی میرا حال برا رہے گا۔ واپسی میں دیر ہوگی تو میں تم سے باقاعدہ ناراض بھی ہو سکتا ہوں۔ کنیز کوشش کرے گی کہ وہ حضور کی دل جوئی کی خاطر جلد سے جلد واپس آ جائے۔ انکا نے شوخی سے کہا۔ کچھ دیر بعد تمہیں سر سے چلنے لگی۔ اب میرے سامنے ایک طویل پروگرام تھا۔ میں نے تیزی سے اپنے ذہن کو نئے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کیا۔ تربینی سے نمٹ کر سب سے پہلے مجھے نرگس کے پاس پہنچنا تھا اور وہاں اصفہانی صاحب سے ملنا تھا۔ میں نے ایک پروگرام تیار کیا۔ انکا کے واپس آ جانے کے بعد اب کوئی کام مشکل نہیں معلوم ہوتا تھا۔ دوپہر تک میں انکا کی راہ دیکھتا رہا، پھر کھانا کھا کر کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹا تو آنکھ لگ گئی۔ شام کو آنکھ کھلی تو میں نے عالم تصور میں انکا کی جانب دیکھا، مگر انکا ابھی واپس نہیں آئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اسے تیرے کہاں لگ گئی۔ پھر میں نے بیرے کو بلا کر چائے لانے کو کہا اور اٹھ کر بالکنی میں آ گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے خوشگوار جھونکے نے مجھے فرحت بخشی۔ بیرا چائے لے کر آیا تو میں نے اپنے لیے ایک کپ تیار کیا۔ ابھی پہلا گھونٹ حلق سے اتارا ہی تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ انکا واپس آ گئی ہے۔ میں نے سر کی جانب دیکھا، میرا اندازہ غلط نہیں تھا، انکا حقیقتاً میرے سر پر موجود تھی۔ قابل اس کہ میں اسے مخاطب کرتا ہوا از خود بولی، جمیل، میں نے تمام حالات ٹھیک کر دیے ہیں۔ کل صبح تربینی کے مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے اس کا ملازم رام پرساد پولیس کے سامنے اقرار جرم کر لے گا۔ پستول پر کسی کی انگلیوں کے نشانات دستیاب نہیں ہو سکیں گے کیونکہ انہیں صاف کر دیا گیا ہے۔ گویا مجھے اب ایک روز اور اس شہر میں رہنا پڑے گا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو انکا مسکرا کر بولی، نرگس بہت زیادہ یاد آ رہی ہے کیوں جمیل؟ ہاں انکا، سچ مچ نرگس بہت یاد آ رہی ہے، بہت زیادہ۔
اس نے تمہاری خاطر بہت دکھ جھیلے ہیں اور ظلم سہے ہیں۔ یہی ساز مجھے ستاتا ہے ان کا، میں اب اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب تم جو چاہو گے وہی ہوگا، ان کا نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر مانی خیز لہجے میں بولی، نازلی یاد ہے تمہیں جمیل؟ کہو تو اسپانی صاحب کو پھر کسی اور کے چکر میں پھنسا دیا جائے، بڑا لطف رہے گا۔ ان باتوں کا فیصلہ نرگس کرے گی۔ میں نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، اگر وہ کمینہ نرگس کا باپ نہ ہوتا تو میں یقیناً اسے عبرتناک حالات سے دوچار کرا دیتا۔ نرگس کے ذکر سے میری بے بسی بڑھ گئی۔ ان کا جو دل کا حال پڑھنے میں کمال رکھتی تھی، مجھے افسردہ دیکھ کر چند ثانیے کے لیے خود بھی سنجیدہ ہو گئی۔ پھر بڑی خوبصورتی سے باتوں کا رخ بدل کر بولی، جمیل، تربینی داس نے میرے بل بوتے پر بڑے بڑے گل کھلائے ہیں۔ اس کے گناہوں کی فہرست طویل ہے، مگر مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ وہ کلدیپ کو حاصل نہیں کر سکا۔ کلدیپ؟ یہ کلدیپ کون ہے ان کا؟ میں یہ بات پہلی بار سن رہا ہوں۔ کلدیپ؟ انکا نے چٹخارا لیتے ہوئے کہا، کلدیپ تو ایک پری ہے، تم نے اتنی حسین لڑکی شاید کبھی ہی دیکھی ہو۔ کون ہے وہ؟ کیا وہ نرگس سے زیادہ حسین ہے؟ نرگس کی بات اور ہے، اور اس کی اور۔ نرگس ایک گھریلو عورت ہے، کلدیپ کے ہاں جو ادائیں تیور وہ نرگس میں کہاں۔ کلدیپ تو جمیل وہ لڑکی ہے کہ اس کی ایک ایک ادا پر لوگ اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اس لیے تو میرا ارادہ ہے کہ تمہیں اس کلب میں لے چلوں جہاں کلدیپ بیٹھتی ہے، وہاں ہم دونوں جشن منائیں گے۔ انکا نے مسرت سے کہا، خوب، تم بھی آج موڈ میں ہو، چلو جہاں لے چلو، جہنم میں لے چلو، لیکن ان کا اب ہمیں اعتدال کی زندگی اختیار کرنی ہے۔ میں نے اسے نصیحت کی۔ پھر مجھے اچانک خیال آیا، ان کا میرے پاس کلب میں جانے کے لیے روپے نہیں، کپڑے بھی نہیں، اور کپڑے بھی کلب جیسے نہیں۔ یہ کوئی گھبرانے کی بات ہے؟ میں تمہیں روپے تو فراہم نہیں کر سکتی، لیکن ایک ترکیب میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ سنو، میں ہوٹل کے مینیجر کے سر پر جاتی ہوں، اسے اپنے ساتھ کچھ نقدی لانے پہ مجبور کرتی ہوں۔ وہ نقدی میں نیچے کے ہال سے منسلک باتھ روم میں رکھوا دوں گی، تم فوراً وہاں چلے جانا اور نقدی اٹھا کر لے آنا۔ مینیجر کے سر پر جانے کے بعد یہ کام کرانا میرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ریس کا وقت نہیں رہا۔ اس کے بعد تم بازار سے لے کر اعلیٰ درجہ کے کپڑے پہننا اور کلب چلنا۔ یہ تو بہت عمدہ ترکیب ہے، تم جاؤ، میں کلدیپ کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا ہوں، میں نے مضطرب ہو کر کہا۔ خوب، ابھی تو تم نرگس کے بارے میں بہت بے چین ہوئے تھے۔ انکا نے تنزن کہا، تم ہی نے تو کہا تھا کہ نرگس کی بات اور ہے اور کلدیپ کی اور، تم بہت شریر ہو۔ یہ کہہ کر انکا میرے سر سے اتر گئی۔ چند لمحوں بعد میں نے اوپر سے ہوٹل کے مینیجر کو لان کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ واپس آیا تو میں نیچے باتھ روم میں چلا گیا۔ وہاں کوئی 2500 روپے بڑی احتیاط سے کارنر پر رکھے ہوئے تھے، جیسے وہ میرے ہوں۔ میں نے انہیں بغیر گنے اٹھا لیا اور فوراً باتھ روم سے نکل آیا۔ جب میں اوپر اپنے کمرے میں پہنچا تو کچھ دیر بعد انکا واپس آ گئی۔ میں نے جلدی جلدی لباس درست کیا اور ہوٹل سے رخصت ہو گیا۔ باہر آ کر میں نے ایک ٹیکسی پکڑ لی اور ایک بڑی دکان سے اپنے لیے سوٹ، قمیض، جوتے، موزے اور دیگر چیزیں خریدیں۔ میں نے اپنا لباس وہیں چھوڑ دیا جو میں پھر کبھی واپس لے کر نہیں آیا۔ راستے میں انکا مجھے کلدیپ کے بارے میں اور کچھ بتاتی رہی۔ میں کبھی اس کے جواب پر سر ہلا دیتا اور کبھی مسکرا دیتا۔ میرے مسکرانے پر کئی بار ٹیکسی والے نے مجھے مڑ کر دیکھا اور حیرت سے خاموش ہو گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور کی موجودگی میں انکا سے کھل کر بات کرنا مناسب نہ تھا۔ کلب میں عام آدمی کا داخلہ بند تھا، صرف ممبر ہی اندر جا سکتے تھے۔ دروازے پر پہنچ کر یہ مشکل پیش آ گئی۔ میں تمکنت اور ایک عجیب خسروانہ انداز کے ساتھ اندر داخل ہی ہونے والا تھا کہ ایک ملازم نہایت ادب کے ساتھ مجھ سے گویا ہوا، مجھے معاف کر دیجیے اگر میں یہ پوچھنے کی جسارت کروں کہ کیا آپ نے آج ہی کلب کی ممبر حاصل کی ہے؟ میں نے جواب میں اسے اعتماد کے ساتھ دیکھا اور اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر مسکرا دیا۔ پھر میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اسے 100 روپے کے 2 نوٹ تھما دیے۔ بخدا میرا مطلب یہ نہیں تھا جناب والا، اس کلب کا دستور ہے کہ وہ اپنی بات پوری نہیں کر پایا تھا کہ میں آگے بڑھ گیا۔ وہاں کے دوسرے ملازمین کی نظروں میں اجنبیت اور حیرت موجود تھی، لیکن میرے پاس آنے اور مجھ سے استفسار کرنے کی ضرورت کسی میں نہ ہوئی۔ انکا نے یہ اجنبیت محسوس کی تو وہ ایک شخص کو میری طرف لے آئی جو مجھے دیکھتے ہی بغل گیر ہو گیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ ہم بہت جلد پھر حاضر ہوں گے۔ ہوم سویٹ ہوم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔